حق کے طالبوں کے لیے سب سے پہلے میں یہ امر پیش کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات قرآن شریف سے ثابت ہے۔ اس سے زیادہ کیا ثبوت ہوگا کہ آیت فلما توفیتنی المائدہ 118 نے صاف اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ عیسائی عقیدے میں جس قدر بگاڑ اور فساد ہوا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا۔ اب اگر حضرت عیسیٰ کو زندہ مان لیں اور کہیں کہ اب تک وہ فوت نہیں ہوئے تو ساتھ ہی یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ نصارہ نے بھی اب تک اپنے عقائد کو نہیں بگاڑا، کیونکہ آیت موصوفہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نصارہ کے عقیدوں کا بگڑنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوگا۔ رہی یہ بات کہ توفی کے اس جگہ کیا معنی ہیں، اس کا فیصلہ نہایت صفائی سے صحیح بخاری میں ہو گیا ہے کہ توفی مارنے کو کہتے ہیں۔ یہ قول ابن عباس ہے جس کو حدیث کما قال العبد الصالح کے ساتھ بخاری میں اور بھی تقویت دی گئی ہے، اور شارح عینی نے اس قول کا اسناد بیان کیا ہے۔ اب ایک تسلی ڈھونڈنے والا سمجھ سکتا ہے کہ قرآن شریف اور اس کتاب میں جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، صاف گواہی دی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، اور اس شہادت میں صرف امام بخاری رضی اللہ عنہ متفرد نہیں بلکہ امام ابن حزم اور امام مالک رضی اللہ عنہما بھی موت عیسیٰ علیہ السلام کے قائل ہیں، اور ان کا قائل ہونا گویا امت کے تمام اکابر کا قائل ہونا ہے، کیونکہ اس زمانے کے اکابر علماء سے مخالفت منقول نہیں، اور اگر مخالفت کرتے تو البتہ کسی کتاب میں اس کا ذکر ہوتا۔ اس جگہ یاد رہے کہ ہمارے دعوے کی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہے۔ اب دیکھو یہ بنیاد کس قدر مضبوط اور محکم ہے، جس کی صحت پر قرآن شریف گواہی دے رہا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہی ہے، قول ابن عباس رضی اللہ عنہ گواہی دے رہا ہے، اور ائمہ اسلام گواہی دے رہے ہیں، اور ان سب کے بعد عقل بھی گواہی دیتی ہے، اور ایلیا نبی کے دوبارہ آنے کا قصہ یہی گواہی دے رہا ہے، جس کی تعویل خود حضرت مسیح کے منہ سے یہ ثابت ہوئی کہ ایلیا سے مراد یوحنا یعنی یحییٰ ہے، اور اس تعویل نے یہود کے اس اجماعی عقیدے کو خاک میں ملا دیا کہ در حقیقت ایلیا نبی جو دنیا سے گزر گیا تھا پھر دنیا میں آئے گا۔ حق کے طالب اس مقام میں خوب سوچیں کہ نصوص قرآنیہ سے، نصوص حدیثیہ سے، پہلی کتابوں کی شہادت سے، ائمہ کی گواہی سے، دلائل عقلیہ سے یہی مذہب سچا ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اور اب ان کے دوبارہ آنے کی امید اسی قسم کی امید ہے جس امید کے سہارے پر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے انکار کیا۔ ہم ثالثوں کے آگے یہ مقدمہ پیش کرتے ہیں، وہ جواب دیں کہ اب اس فیصلے میں کون سی کسر باقی رہ گئی ہے۔ تمام قرآن یہ گواہی دے رہا ہے کہ توفی کے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ کسی انسان کی روح کو اپنے قبضے میں لے لے، نہ یہ کہ جسم کو اپنے قبضے میں لے لے۔ ہاں، روح کو اپنے قبضے میں لے لینا دو طور سے ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ خواب کی حالت میں روح کو اپنے قبضے میں لے اور پھر اس کو بدن میں واپس بھیج دے، اور یا یہ کہ موت کی حالت میں روح کو اپنے قبضے میں لے اور پھر اس کو بدن میں واپس نہ بھیجے۔ یہی دو صورتیں ہیں جو قرآن شریف میں بیان فرمائی گئیں، مگر جسم کو قبضے میں لینا کہیں بیان نہیں فرمایا گیا، اور نہ کسی لغت والے نے لکھا کہ توفی کے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ کسی جسم کو اپنے قبضے میں لے لے، بلکہ بالاتفاق تمام اہل لغت یہی کہتے ہیں کہ جب یہ مثلاً کہا جائے کہ توفی اللہ زیدن، تو اس کے یہی معنی ہوں گے کہ خدا تعالیٰ نے زید کی روح کو قبض کر لیا۔ ہاں، محاورہ قرآنی میں یہ دونوں باتیں آ گئی ہیں کہ خواہ اللہ تعالیٰ کسی کے جسم کو نیند کی حالت میں اس کے بستر پر چھوڑ کر روح قبض کرے اور پھر واپس جسم میں لاوے، اور خواہ موت کی حالت میں ہمیشہ کے لیے قبض کرے اور حشر تک واپس نہ لاوے، مگر قبض کا فعل ہمیشہ روح سے تعلق رکھے گا نہ کہ جسم سے۔ ہمارے مخالف علماء یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ توفی کے معنی نیند بھی لیتے ہیں۔ خدا ان کی حالت پر رحم کرے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ توفی نیند کو ہرگز نہیں کہتے،
اور کبھی یہ لفظ نیند پر اطلاق نہیں کیا گیا، اور نہ قرآن میں، نہ کسی لغت کی کتاب میں، نہ حدیث کی کتابوں میں نیند کے معنی لیے گئے، بلکہ توفی کے دو ہی معنی ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا، یعنی اول یہ کہ ہمیشہ کے لیے روح کو قبض کرنا، اور یہ معنی موت سے متعلق ہیں، اور دوسرے یہ معنی کہ تھوڑے عرصے کے لیے روح کو قبض کرنا اور پھر بدن کی طرف واپس بھیج دینا، اور یہ قبض روح کی صورت نیند کی حالت سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ قبض روح کی صورت اس وقت کسی پر صادق آئے گی جب خدا تعالیٰ کسی شخص کی نیند کی حالت میں اس کی روح کو قبض کرے، جیسا کہ ہر روز رات کو اسی طرح ہماری روح قبض کی جاتی ہے۔ ہمارا جسم کسی چارپائی یا چٹائی پر پڑا ہوا ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ ہماری روح کو تمام رات یا جس وقت تک چاہے اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، تب روح کے افعال میں ہماری خود اختیاری معطل پڑ جاتی ہے۔ پھر رات گزرنے کے بعد یا جس وقت خدا تعالیٰ چاہے ہماری روح پھر ہمارے بدن کی طرف پھیری جاتی ہے، گویا ہم رات کو مرتے اور دن کو زندہ کیے جاتے ہیں۔ بس نیند کی حالت میں جو قبض روح ہوتا ہے اس کی یہی مثال ہے جو ہم تمام لوگوں کا چشمدید ماجرا ہے، مگر ہم اور ہمارے تمام مخالف جانتے ہیں کہ جب رات کو ہماری روح قبض کی جاتی ہے تب اگرچہ خدا تعالیٰ جہاں چاہتا ہے ہماری روح کو لے جاتا ہے، مگر ہمارا جسم اپنی جگہ سے ایک بالشت بھی حرکت نہیں کرتا۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیند کی حالت میں ہمارا جسم آسمان پر چلا جاتا ہے یا اپنی قرارگاہ سے کچھ حرکت کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ غرض یہ فیصلہ نہایت صفائی سے ہو گیا ہے کہ توفی کے معنی روح کا قبض کرنا ہے، خواہ نیند کے عالم کی طرح تھوڑی مدت تک ہو یا موت کے عالم کی طرح حشر کے وقت تک۔ اس جگہ یاد رہے کہ میں نے براہین احمدیہ میں غلطی سے توفی کے معنی ایک جگہ پورا دینے کے کیے ہیں، جس کو بعض مولوی صاحبان بطور اعتراض پیش کیا کرتے ہیں، مگر یہ امر جائے اعتراض نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ وہ میری غلطی ہے، الہامی غلطی نہیں۔ میں بشر ہوں اور بشریت کے عوارض مثلاً جیسا کہ سہو اور نسیان اور غلطی یہ تمام انسانوں کی طرح مجھ میں بھی ہیں۔ وہ میں جانتا ہوں کہ کسی غلطی پر مجھے خدا تعالیٰ قائم نہیں رکھتا، مگر یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اپنے اجتہاد میں غلطی نہیں کر سکتا۔ خدا کا الہام غلطی سے پاک ہوتا ہے، مگر انسان کا کلام غلطی کا احتمال رکھتا ہے، کیونکہ سہو و نسیان لازمہ بشریت ہے۔ میں نے براہین احمدیہ میں یہ بھی اعتقاد ظاہر کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر واپس آئیں گے، مگر یہ بھی میری غلطی تھی جو اس الہام کے مخالف تھی جو براہین احمدیہ میں ہی لکھا گیا، کیونکہ اس الہام میں خدا تعالیٰ نے میرا نام عیسیٰ رکھا اور مجھے اس قرآنی پیشگوئی کا مصداق ٹھہرایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص تھی۔ حاشیہ، وہ یہ آیت ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ الصف 10 منہ۔ اور آنے والے مسیح موعود کے تمام صفات مجھ میں قائم کیے، سو خدا تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت تھی جو میں باوجود ان الہامی تصریحات کے، ان الہامات کے منشا پر اطلاع نہ پا سکا، اور ایسے عقیدے کو جو ان الہامات کے مخالف تھا براہین احمدیہ میں لکھ دیا۔ اس تحریر سے میری بریت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ الہامات براہین احمدیہ کے میری بناوٹ ہوتے جن میں واقعی طور پر مجھے مسیح موعود قرار دیا گیا تھا، تو میں اپنے بیان میں ان الہامات سے اختلاف نہ کرتا بلکہ اسی وقت مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ میرا اپنا عقیدہ جو میں نے براہین احمدیہ میں لکھا ان الہامات کی منشا سے جو براہین احمدیہ میں درج ہیں سری نقیض پڑا ہوا ہے، جسے ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ وہ الہامات میری بناوٹ اور منصوبے سے مبرہ اور منزہ ہیں۔ اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ یہ انسان کا کام نہیں کہ 12 برس پہلے ایک دعوے سے الہامی عبارت لکھ کر اس دعوے کی تمہید قائم کرے اور پھر سالہ سال کے بعد ایسا دعویٰ کرے جس کی بنیاد ایک مدت دراز پہلے قائم کی گئی ہے۔ ایسا باریک مکر نہ انسان کر سکتا ہے، نہ خدا اس کو ایسے افتراؤں میں اس قدر مہلت دے سکتا ہے۔ اس تمام تقریر سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات حیات کی بحث میں حق میری طرف ہے۔ پھر اس ثبوت کے ساتھ اور بہت سے دلائل ہیں کہ اس مسئلہ موت مسیح کو حق الیقین تک پہنچاتے ہیں۔
جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 120 برس کی عمر پائی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا آیت قد خلت من قبلہ الرسل آل عمران 145 کو اس استدلال کی غرض سے عام صحابہ کے مجمع میں پڑھنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام نبی فوت ہو چکے ہیں۔ حاشیہ: اس استدلال کو سن کر تمام صحابہ خاموش رہے اور کسی نے مخالفت ظاہر نہ کی، اور یہ نہ کہا کہ تمام انبیاء فوت نہیں ہوئے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ لہٰذا اس سے حضرت عیسیٰ کے فوت پر اجماع صحابہ ثابت ہوا، اور اگر اس سے پہلے کسی کا اس کے مخالف خیال بھی تھا جو حدیثوں میں روایت کیا گیا ہو، کل عدم ہو گیا منہ۔ اور اللہ جل شانہ کا قرآن شریف میں فرمانا فیہا تحیون و فیہا تموتون، الاعراف 26، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان قرۂ زمین کے سوا دوسری جگہ نہ زندگی بسر کر سکتا ہے اور نہ مر سکتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام مسیح یعنی نبی سیاح ہونا بھی ان کی موت پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ سیاحت زمین تقاضا کرتی ہے کہ وہ صلیب سے نجات پا کر زمین پر ہی رہے ہوں، ورنہ بجوز اس زمانے کے جو صلیب سے نجات پا کر ملکوں کا سیر کیا ہو اور کوئی زمانہ سیاحت ثابت نہیں ہو سکتا۔ صلیب کے زمانے تک نبوت کا زمانہ صرف 3.5 برس تھے، یہ زمانہ تبلیغ کے لیے بھی تھوڑا تھا، کہ جائے کہ اس میں تمام ملک کی سیاحت کرتے۔ ایسا ہی مرہم عیسیٰ جو قریباً طب کی 1000 کتاب میں لکھی ہے، ثابت کرتی ہے کہ صلیب کے واقعے کے وقت حضرت عیسیٰ آسمان پر نہیں اٹھائے گئے، بلکہ اپنے زخموں کا اس مرہم کے ساتھ علاج کراتے رہے۔ اس کا نتیجہ بھی یہی نکلا کہ زمین پر ہی رہے اور زمین پر ہی فوت ہوئے۔ معراج کی رات میں بھی ان کی روح وفات شدہ ارواح میں پائی گئی۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر موسیٰ و عیسیٰ زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے۔ اب اس قدر دلائل موت کے بعد کوئی خدا ترس ان کے زندہ ہونے کا عقیدہ نہیں رکھ سکتا۔ نمبر 2، اب جب وفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ثابت ہو گئی تو مسیح موعود کی پیشگوئی کے بجوز اس کے اور کوئی معنی نہ ہوئے کہ جناب موصوف کی خو اور طبیعت پر کوئی اور شخص اس امت میں سے پیدا ہو، جیسا کہ حضرت ایلیہ کے نام پر حضرت یحییٰ علیہ السلام آ گئے۔ اس بات کے ماننے سے مسیح موعود کی پیشگوئی میں کچھ بھی دقتیں اور مشکلات پیدا نہیں ہوئیں، بلکہ ایک ذخیرہ غیر معقول باتوں کا معقولی رنگ میں آ گیا۔ اب کچھ ضرورت نہ رہی کہ نزول کے لفظ سے یہ سمجھا جائے کہ آسمان سے کوئی نازل ہوگا، بلکہ لفظ نزول اپنے عام معنوں میں رہا کہ مسافروں کے لیے بولا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ہر ایک آنے والا عظمت کی نگاہ سے نازل سمجھا جاتا ہے، اور نزیل جو مسافر کو کہتے ہیں، اور اگر فرض کے طور پر حدیث میں آسمان کا لفظ بھی ہو تب بھی حرج نہیں، کیونکہ تمام مامور من اللہ آسمانی کہلاتے ہیں اور آسمانی نور ساتھ لاتے ہیں، اور جھوٹے آدمی زمینی کہلاتے ہیں۔ یہ عام محاورہ خدا تعالیٰ کی کتابوں کا ہے، لیکن اس جگہ یہ ضروری بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ یہ قصہ نزول مسیح جو مسلم میں ایک لمبی حدیث میں جو نواس بن سمان سے ہے لکھا ہے، جس کے معنی ہمارے مخالف یہ کرتے ہیں کہ گویا آسمان سے کوئی نازل ہوگا۔ یہ معنی ثبوت مذکورہ بالا سے جو ہم نے قرآن اور حدیث اور دیگر شواہد سے دیا ہے بالکل کالعدم ہو کر ان کا بطلان ظاہر ہو گیا ہے، کیونکہ اگر یہ معنی کیے جائیں تو ان معنوں اور بیان قرآن شریف اور دوسری احادیث میں سخت تناقض لازم آتا ہے۔ اس صورت میں بجوز اس بات کے ماننے کے چارہ نہیں ہے کہ یہ حدیث اور اس کے امثال استعارات کے رنگ میں ہیں، کیونکہ اگر اس مضمون کو ظاہر پر حمل کیا جائے تو بوجہ تناقض یہ تمام حدیث رد کرنے کے لائق ٹھہرے گی۔ مگر الحمدللہ یہ بات فیصلہ پا چکی ہے کہ پیشگوئیوں میں یہی اصول ہے کہ ایک حصہ ان کا ظاہر پر حمل کیا جاتا ہے اور ایک حصہ استعارات کا ہوتا ہے، اس لیے حدیث کو رد کرنے کی حاجت نہیں، بلکہ گنجائش تعویل وسیع ہے۔ چونکہ وہ عقیدہ باطلہ جس کے ابطال کے لیے مسیح موعود نے آنا تھا دمشق سے ہی پیدا ہوا ہے، یعنی عقائد تثلیث و نجات صلیبی، اس لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں دمشق کو مسیح سے ایک تعلق تھا، اور مسیح کی روحانیت کا ازل سے دمشق کی طرف رخ تھا۔ بس جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کشف میں دجال کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا،
اور طواف چوروں کی طرح اس نیت سے تھا کہ تا موقع پا کر خانہ کعبہ کو منہدم کرے۔ ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کشف میں مسیح موعود کو دمشق کے مینارۂ مشرقی پر نازل ہوتے دیکھا۔ حاشیہ: اسی وجہ سے دوسری حدیث میں جو ابن عساکر میں ہے، رأیتو کا لفظ ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے عالم کشف میں دیکھا کہ مسیح ابن مریم مینارۂ شرقی دمشق کے قریب نازل ہوا ہے منہ۔ یہ ایسا ہی ایک کشفی امر تھا جیسا کہ دجال کا طواف کرنا ایک کشفی امر تھا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ دجال فی الحقیقت مسلمان ہو جائے گا اور خانہ کعبہ کا طواف کرے گا؟ بلکہ ہر ایک دانا اس وحی کے یہی معنی لے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم کشف میں دجال کی روحانیت منکشف ہوئی، اور یہ تمثیل کشفی نظر میں آنکھوں کے سامنے آئی کہ گویا دجال ایک شخص کی صورت میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، اور اس کی تعویل یہ تھی کہ دجال دین اسلام کا سخت دشمن ہوگا اور اس کی نظر بدنیتی سے خانہ کعبہ کے گرد پھرتی رہے گی جیسا کہ کوئی اس کا طواف کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جیسا کہ رات کے وقت چوکیدار گھروں کا طواف کرتا ہے ویسا ہی چور بھی کرتا ہے، لیکن چوکیدار کی نیت گھر کی حفاظت اور چوروں کا گرفتار کرنا ہوتا ہے۔ ایسا ہی چور کی نیت نقب زنی اور نقصان رسانی ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کشف میں دجال کی روحانیت جو طواف کعبہ میں پائی گئی، اس سے یہی مطلب تھا کہ دجال اس فکر میں لگا رہے گا کہ خانہ کعبہ کی عزت کو دور کرے، اور مسیح موعود جو خانہ کعبہ کا طواف کرتا دیکھا گیا، اس سے یہ مطلب ہے کہ مسیح موعود کی روحانیت بیت اللہ کی حفاظت اور دجال کی گرفتاری میں مصروف پائی گئی۔ یہی تشریح اس مقام کی ہے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود کو دمشق کے مینارۂ شرقی میں نازل ہوتے دیکھا، کیونکہ مبدأ تثلیث اور مخلوق پرستی اور صلیبی نجات کا دمشق ہی ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی مبارک میں یہ ظاہر کیا گیا کہ مسیح موعود مینارۂ شرقی دمشق کے پاس نازل ہوا، اور نیز جب کہ مسیح موعود کی روحانیت اس طرف متوجہ تھی کہ تثلیث کی بنیاد کو درہم برہم کرے، اور ظاہری مثال میں تثلیث کی بنیاد دمشق سے شروع ہوئی تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم کشف میں یہ دکھایا گیا کہ گویا مسیح موعود دمشق کے مینارۂ مشرقی کے قریب نازل ہوا۔ حاشیہ: یعنی چونکہ مسیح موعود کی توجہ خاص اس طرف تھی کہ وہ تثلیث کو براہین قطعیہ سے معدوم کرے، اس لیے عالم کشف میں دمشق کے قریب اس کا اترنا مشہود ہوا، کیونکہ اس کا آنا دمشق کی بنیاد کی قلقمہ کے لیے تھا منہو۔ یہ بعین ہی ایسا ہی تھا جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کا طواف کرنا کشفی عالم میں دکھایا گیا، اور جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ظاہر کیا گیا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج میں سے وہ بیوی پہلے فوت ہوگی جس کے لمبے ہاتھ ہوں گے، اور دراصل لمبے ہاتھوں سے مراد سخاوت تھی۔ دراصل بات یہ ہے کہ بسا اوقات انبیاء علیہم السلام اور دوسرے ملہمین پر ایسے امور ظاہر کیے جاتے ہیں کہ وہ سراسر استعارات کے رنگ میں ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام ان کو اسی طرح لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں جس طرح وہ سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں، اور ایسا بیان کرنا غلطی میں داخل نہیں ہوتا، کیونکہ اسی رنگ اور طرز سے وہی نازل ہوتی ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے، کیونکہ بعض ابتلاء جو پیشگوئیوں کے ذریعے سے کسی زمانے کے لیے مقدر ہوتے ہیں وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیشگوئیوں کے بعض اسرار سے نبیوں کو اطلاع تو دی جائے مگر ان کو ان اسرار کے افشاء سے منع کیا جائے۔ بہرحال یہ امور نبوت کی شان سے ہرگز منافی نہیں ہے، کیونکہ کامل اور غیر محدود علم خدا تعالیٰ کی ذات سے خاص ہے، اور نزول مسیح موعود میں یہ احتمال بھی ہے کہ ایسی جگہ اس موعود کا ظہور ہوگا جو دمشق سے شرق کی طرف واقع ہوگی، اور بموجب تحقیق جغرافیہ کے وہ قادیان ہے، کیونکہ دمشق سے اگر ایک خط مستقیم مشرق کی طرف کھینچا جائے تو ٹھیک ٹھیک مشرق کی طرف اس کی وہ نقطہ ہے جہاں لاہور ہے جو صدر مقام پنجاب کا ہے، اور قادیان لاہور کے مضافات میں سے ہے، کیونکہ دائرہ پنجاب کا مرکز حکومت قدیم سے لاہور ہی ہے، اور قادیاں لاہور سے تقریباً 70 میل کے فاصلے پر ہے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے
کہ نصوص سریہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہو چکی ہے اور حق کھل گیا ہے، اور اس کے مقابل پر یہ دوسرا حصہ احادیث کا جس میں نزول مسیح کی خبر دی گئی ہے، یہ سب استعارات لطیفہ ہیں جو از قبیل وحی وراء الحجاب ہیں، جس کا قرآن شریف میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور وحی وراء الحجاب کی خدا تعالیٰ کی کلام میں ہزاروں مثالیں ہیں، اس سے انکار کرنا منصف کا کام نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دو جھوٹے نبیوں کو دو کڑوں کی شکل میں دیکھنا اسی قسم کی وحی تھی، گائیں ذبح ہوتے دیکھنا بھی اسی قسم کی وحی تھی، لمبے ہاتھوں والی بیوی کا سب بیویوں سے پہلے فوت ہونا دیکھنا بھی اسی قسم کی وحی تھی، اور ملاکی نبی کی وحی میں یہ ظاہر کیا جانا کہ ایلیہ نبی دوبارہ آئے گا اور یہود کی بستیوں میں سے فلاں مقام پر نازل ہوگا، یہ بھی اسی قسم کی وحی تھی، اور مدینے کی وبا کا عورت پراگندہ شکل کے طور پر نظر آنا، یہ بھی اسی قسم کی وحی تھی۔ اسی طرح دجال بھی، جو ایک دجل کرنے والا گروہ ہے، ایک شخص مقرر کی طرح نظر آیا، یہ بھی اسی قسم کی وحی ہے۔ نبیوں کی وحیوں میں ہزاروں ایسے نمونے ہیں جن میں روحانی امور جسمانی رنگ میں نظر آئے، یا ایک جماعت ایک شخص کی صورت میں نظر آئی۔ تمام نوع انسان کے لیے، جس میں انبیاء علیہم السلام بھی داخل ہیں، خدا تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ الہام اور وحی اور رویا اور کشف پر اکثر استعارات غالب ہوتے ہیں۔ مثلا 200-400 آدمی جمع کر کے ان کی خوابیں سنو تو اکثر ان میں استعارات ہوں گے۔ کسی نے سانپ دیکھا ہوگا، کسی نے بھیڑیا، اور کسی نے سیلاب، اور کسی نے باغ، اور کسی نے پھل، اور کسی نے آگ، اور تمام یہ امور قابل تعویل ہوں گے۔ حدیثوں میں ہے کہ قبر میں عمل صالح اور غیر صالح انسان کی صورت پر دکھائی دیتے ہیں، تو یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس سے تمام تناقض دور ہوتے ہیں اور حقیقت کھلتی ہے۔ مبارک وہ جو اس میں غور کریں۔ اور جبکہ کامل تحقیقات سے یہ فیصلہ ہو چکا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام در حقیقت فوت ہو گئے ہیں، اور ہر ایک پہلو سے ان کی وفات بپائے ثبوت پہنچ گئی، بلکہ حدیث صحیح سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ انہوں نے 120 برس عمر پائی، اور واقع صلیب کے بعد 87 برس اور زندہ رہے۔ تو یہ سوال باقی رہا کہ پھر ان حدیثوں کے کیا معنی ہیں کہ عیسیٰ بن مریم آخری زمانے میں نازل ہوگا؟ اس کا جواب ہم ابھی دے چکے ہیں کہ یہ حدیثیں ظاہری معنوں پر ہرگز معمول نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن شریف میں، یعنی آیت قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، بنی اسرائیل 94 میں صاف فرمایا گیا ہے کہ عادت اللہ میں یہ امر داخل نہیں کہ کوئی انسان اسی جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر چلا جائے اور پھر آسمان سے نازل ہو، اور نہ اب تک کسی زمانے میں یہ عادت اللہ ثابت ہوئی کہ کوئی شخص دنیا سے جا کر پھر واپس آیا ہو، اور جب سے کہ دنیا پیدا ہوئی آج تک ایک بھی نظیر اس قسم کی واپسی کی پائی نہیں گئی، مگر اس بات کی نظیر پہلی کتابوں میں موجود ہے کہ جس شخص کے پھر دوبارہ دنیا میں آنے کا وعدہ دیا گیا، وہ وعدہ اس طرح پر پورا ہوا کہ کوئی اور شخص اس کی خو اور طبیعت پر آ گیا، جیسا کہ ایلیہ نبی کا دوبارہ دنیا میں آنا یہود کو وعدہ دیا گیا تھا، بلکہ لکھا گیا تھا کہ ضرور ہے کہ مسیح سے پہلے ایلیہ دوبارہ دنیا میں آ جائے، مگر وہ وعدہ اپنی ظاہری صورت میں آج تک پورا نہیں ہوا۔ حالانکہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کے آنے کا وعدہ تھا، وہ دنیا میں آ کر دنیا سے اٹھایا بھی گیا، بس کچھ شک نہیں کہ وہ وعدہ جیسا کہ حضرت مسیح نے اس پیشگوئی کے معنی کیے باطنی طور پر پورا ہو گیا۔ یعنی حضرت یوحنا جس کا نام یحییٰ بھی ہے، ایلیہ کی خو اور طبیعت پر دنیا میں آیا، گویا ایلیہ آ گیا۔ اب نظیر مذکورہ بالا کے لحاظ سے ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ ضرور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا وعدہ بھی اسی رنگ اور طرز سے ظہور پذیر ہو جیسا کہ ایلیہ کے دوبارہ آنے کا وعدہ ظہور پذیر ہوا، ورنہ یہودیوں کی طرز پر مسیح کے دوبارہ آنے کی پیشگوئی کو ظاہری معنوں پر معمول کرنا گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے انکار کرنا ہے، کیونکہ اگر کسی کا دوبارہ دنیا میں آنا سنت اللہ میں داخل تھا تو اس صورت میں یہودیوں کا یہ اعتراض نہایت درست اور بجا ہوگا
کہ ایلیہ نبی حسب وعدہ ملاکی نبی کے کیوں مسیح سے پہلے دوبارہ دنیا میں نہ آیا، اور جس صورت میں سنت الہی میں یہ داخل تھا کہ کوئی شخص دنیا سے گیا ہوا پھر دنیا میں آوے، تو گویا نعوذ باللہ اللہ جل شانہ نے دانستہ یہودیوں کے سامنے حضرت مسیح کو خفیف اور نادم کیا کہ ان سے پہلے ایلیہ نبی کو دوبارہ دنیا میں نہ بھیجا، اور تعویلوں کی حاجت پڑی۔ اور ظاہر الفاظ کے روح سے یہودیوں کا یہ عذر بہت معقول تھا کہ جس حالت میں سچے مسیح کے آنے کے لیے یہ شرط تھی کہ پہلے ایلیہ نبی دوبارہ دنیا میں آ جائے، تو پھر بغیر ایلیہ نبی کے دوبارہ آنے کے کیوں کر مسیح ابن مریم دنیا میں آ گیا؟ اب جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہودیوں کو یہ جواب ملا ہے کہ ایلیہ نبی کے دوبارہ آنے سے یوحنا نبی یعنی یحییٰ کا آنا مراد تھا، تو ایک دیندار آدمی سمجھ سکتا ہے عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ آنا بھی اسی طرح سے ہوگا، کیونکہ یہ وہی سنت اللہ ہے کہ جو پہلے گزر چکی ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، الاحزاب 63۔ علاوہ ان باتوں کے مسیح ابن مریم کے دوبارہ آنے کو یہ آیت بھی روکتی ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، الاحزاب 41۔ اور ایسا ہی یہ حدیث بھی کہ لا نبی بعدی، یہ کیوں کر جائز ہو سکتا ہے کہ باوجود کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، پھر کسی وقت دوسرا نبی آ جائے اور وحی نبوت شروع ہو جائے؟ کیا یہ سب امور حکم نہیں کرتے کہ اس حدیث کے معنی کرنے کے وقت ضرور ہے کہ الفاظ کو ظاہر سے پھیرا جائے؟ ماں سوائے اس کے ایک بڑا قرینہ اس بات پر کہ آنے والا مسیح موعود غیر اس مسیح کا ہے جو گزر چکا، اختلاف حلیوں کا ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ سرخ رنگ میں لکھا ہے، جیسا کہ بلاد شام کے لوگوں کا رنگ ہوتا ہے، اور جیسا کہ تصویروں میں دکھایا گیا ہے، اور گھنگریالے بال لکھے ہیں۔ لیکن مسیح موعود جس کی اس امت میں آنے کی خبر دی گئی ہے، اس کا حلیہ گندم گوں اور سیدھے بالوں والا بیان کیا ہے، اور علاوہ اس کے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اسی امت میں سے ہوگا۔ بخاری کے یہ لفظ ہیں کہ امامکم منکم، اور مسلم کے یہ لفظ ہیں فامکم منکم۔ دونوں سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ آنے والا مسیح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے۔ اور اگر یہ کہو کہ کیوں جائز نہیں کہ یہ تمام حدیثیں موضوع ہوں اور آنے والا کوئی بھی نہ ہو، تو میں کہتا ہوں کہ ایسا خیال بھی سراسر ظلم ہے، کیونکہ یہ حدیثیں ایسے تواتر کی حد تک پہنچ گئی ہیں کہ عند العقل ان کا کذب محال ہے، اور ایسے متواترات بدیہیات کے رنگ میں ہو جاتے ہیں۔ ماں سوائے اس کے ان حدیثوں میں جو بڑی بڑی پیشگوئیاں تھیں جو امور غیبیہ پر مشتمل تھیں، وہ ہمارے اس زمانے میں پوری ہو گئی ہیں۔ بس اگر یہ حدیثیں جھوٹی اور انسان کا افتراء ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ ان کی وہ غیب کی باتیں پوری ہو سکتی جو انسانی طاقت سے باہر ہیں۔ دیکھو یہ پیشگوئی جو یعلا اور حاکم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ قیامت کے قریب یعنی مسیح موعود کے وقت میں لوگ حج سے روکے جائیں گے، کیسی صفائی سے ان دنوں میں پوری ہو رہی ہے۔ جو بباعث تعاون ہر ایک سلطنت نے حج کے ارادہ کرنے والوں کو سفر مکہ معظمہ سے روک دیا۔ نوٹ: سلطان روم نے اب کے سال حج کرنے سے روک دیا۔ گورنمنٹ پنجاب نے اعلان کیا کہ اب کے موسم میں کوئی جہاز مکے نہ جاوے گا، کوئی عزم حج نہ کرے۔ روسی گورنمنٹ نے حج کے جانے سے ممانعت کر دی۔ دیکھو اخبار عام 4 اپریل 1898 منٹ۔ کیا ایسا واقعہ پہلے بھی کبھی وقوع میں آیا؟ پھر دیکھو کہ یہ دوسری پیشگوئی جس کا یہ مضمون ہے کہ اس مہدی موعود کے زمانے میں رمضان میں خسوف کسوف ہوگا، اور چاند اپنے گرہن کی راتوں میں سے پہلی رات میں، اور سورج اپنے خسوف کے دنوں میں سے بیچ کے دنوں میں منخسف ہوگا۔ یہ کس قدر عظیم الشان پیش ہوئی ہے کہ دار قطنی میں آج سے 1100 برس پہلے مندرج ہو کر تمام دنیا میں شائع ہو گئی تھی، اور اب نہایت وضاحت سے پوری ہو گئی۔ ایسا ہی حاکم وغیرہ میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ ان دنوں میں ایک نئی سواری پیدا ہوگی، اور جو رات دن میں 100 کوس چلی جائے گی، اور لوگ اس پر رات اور دن میں سفر کریں گے، اور ان دنوں میں اونٹ بیکار ہو جائیں گے۔ دیکھو یہ کیسی اعلیٰ درجے کی پیشگوئی ہے جو مسیح موعود کے زمانے کے بارے میں کی گئی۔ کیا کسی انسان کی طاقت ہے
کہ 100 برس پہلے افطراء کے طور پر ان پیشگوئیوں کو لکھ لے۔ ایسا ہی حدیثوں میں یہ بھی مندرج تھا کہ ان دنوں میں طاعون بھی پھوٹے گی۔ اب آنکھ کھول کر دیکھو کہ یہ وہی دن ہے اور طاعون روز بروز زور مار رہی ہے، اور حدیثوں میں یہ پیشگوئی بھی لکھی گئی تھی کہ ان دنوں میں سورج میں بھی ایک نشان ظاہر ہوگا، اور سب کو معلوم ہے کہ ان ایام میں کیسے کامل اور عجیب طور پر سورج گرہن ہوا، یہاں تک کہ اس کے عجیب نظارے کے دیکھنے کے لیے یورپ اور امریکہ سے لوگ آئے۔ کیا یہ امور غیبیہ انسان کی طاقت میں ہیں؟ یہ بھی پیشگوئی تھی کہ ان دنوں میں ذو سنین ستارہ بھی نکلے گا، جو مسیح کے وقت اور اس سے پہلے نوح کے وقت میں نکلا تھا۔ اب سب کو معلوم ہے کہ وہ ستارہ نکل آیا، اور انگریزوں اور اردو اخباروں میں اس کا نکلنا شائع کیا گیا، اور حدیثوں میں جاوا کی آگ کی نسبت بھی خبر دی گئی تھی کہ مسیح موعود کے زمانے میں نکلے گی۔ اب سب کو معلوم ہے کہ وہ آگ بھی نکل آئی، اور کسی واقف کار کو اس سے انکار نہیں، اور حدیثوں میں عدن میں طاعون پیدا ہونے کا بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ سب باتیں اب پوری ہو گئی۔ پھر ایسی حدیثیں جن میں اس قدر امور غیبیہ بھرے پڑے ہیں جو اپنے وقت پر پورے ہو گئے کیوں کر جھوٹی ٹھہر سکتی ہیں؟ یہ ہم قبول کرتے ہیں کہ ان حدیثوں کے درمیانی زمانے کے بعض علماء نے غلط معنی کیے ہیں، اور ان کی غلط فہمیوں کا عوام پر بہت ہی برا اثر ہوا، اور جو لوگ معقول پسند تھے مثلاً معتزلہ، وہ ایسے غیر معقول معنی سن کر سرے سے حدیثوں کی صحت سے ہی انکاری ہو گئے۔ لیکن اس انکار سے جو کسی تاریخی جرح پر مبنی نہ تھا بلکہ محض اس خیال پر مبنی تھا کہ مضمون غیر معقول ہے، حدیثوں کی صحت میں فرق نہیں آ سکتا، بلکہ باوجود انکار کے پھر بھی اس قسم کی حدیثیں اس درجہ تواتر پر تھیں کہ وہ لوگ بھی تواتر کو رد نہ کر سکے اور سراسیمہ رہ گئے۔ اگر اسی زمانے میں ان حدیثوں کے وہ معنی کیے جاتے جو اب کیے جاتے ہیں تو اسلام کا ایک بھی فرقہ ان سے منکر نہ ہوتا۔ لیکن افسوس کہ ہر ایک استعارے کو حقیقت پر حمل کر کے اور ہر ایک مجاز کو واقعیت کا پہرایا پہنا کر ان حدیثوں کو ایسے دشوار گزار راہ کی طرح بنایا گیا جس پر کسی محقق معقول پسند کا قدم ٹھہر نہ سکے۔ تو حدیثوں پر کوئی الزام نہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کا قصور فہم ہے جنہوں نے ایسے معنی کیے اور عوام کو افسوسناک غلطیوں میں مبتلا کیا، اور بعض حال کے زمانے کے معقول پسند بھی جو ان حدیثوں کی صحت سے انکار کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بجوز اس کے کوئی وجہ انکار نہیں کہ وہ ان معنوں کو جو اس زمانے کے علماء کرتے ہیں معقولیت اور سنت اللہ اور قانون قدرت سے خارج پاتے ہیں۔ لیکن ایسے منکر اسی وقت تک معذور تھے جب تک کہ صحیح معنی جو سراسر سنت اللہ میں داخل ہیں ان پر ظاہر نہیں کیے گئے تھے۔ اور اب تو یہ بہت شرمناک اور ناانصافی کا طریق ہے کہ باوجود معقول اور قریب قیاس معنوں کے، اور باوجود اعلیٰ درجے کے تواتر احادیث، اور باوجود اتفاق اسلام اور نصرانیت کے، ان حدیثوں کو رد کیا جائے۔ جو لوگ ان حدیثوں سے جو مسیح موعود کے ظہور کی خبر دے رہی ہیں انکار کرتے ہیں، ان کا فرض ہے کہ پہلے وہ اس تواتر اور ہر ایک پہلو کے ثبوت سے واقفیت حاصل کریں جو ان حدیثوں کو حاصل ہے، اور اس بات کو سوچیں کہ یہ خبر صرف حدیث کی کتابوں میں نہیں بلکہ اول یہودیوں کی کتب مقدسہ میں، پھر انجیل میں، پھر قرآن میں اس کی خبر دی گئی ہے، اور پھر سب کے بعد حدیثوں میں اس کی تفصیل آئی ہے، اور 3 قومیں اس خبر کو قطعی اور یقینی مانتی آئی ہیں، اور خدا کا قانون قدرت جس کا منشا یہ ہے کہ ہر ایک فساد کے وقت اس فساد کے مناسب حال کوئی مصلح آنا چاہیے، اس خبر کی تصدیق کرتا ہے۔ اور وہ دین کی راہزن بلائیں اور آفتیں جو قدم قدم پر پیش آ رہی ہیں، جن کے مقابلے میں 1300 برس کی تمام بدعات اور آفات اور فتن کا مجموعہ ہیچ محض ہے، وہ بھی اس بات کو چاہتی ہیں کہ خدا تعالیٰ آسمانی اسباب سے حمایت دین کرے۔ پھر بجوز تعصب اور ناحق کی نفسانیت کے کون سی مشکلات ہیں جو اس پیشگوئی کے قبول کرنے سے روکتی ہیں؟ کیا اس بات کا باور کرنا مشکل ہے کہ اگر خدا برحق ہے اور دین کچھ چیز ہے تو ان دنوں میں غیرت الہی ضرور اس بات کے لیے جوش زن ہونی چاہیے کہ جس قدر کفر اور شرک کے پھیلانے اور توحید کی ذلیل کرنے کے لیے زور لگایا گیا ہے، اسی قدر یا اس سے بڑھ کر اس زندہ خدا کی طرف سے بھی زوراور حملے ہوں تا لوگ یقین کریں کہ وہ موجود ہے اور اس کا دین سچا ہے۔ کیا اب تک اس بات کے دیکھنے کا موقع نہیں ملا کہ در حقیقت دین اسلام نہایت غربت کی حالت میں ہے،
اندرونی طور پر عملی حالت کی یہ صورت ہے کہ گویا قرآن آسمان پر اٹھ گیا ہے، اور بیرونی طور پر مخالفوں نے غلط فہمیوں سے ہزارہ اعتراض اسلام پر کیے ہیں اور لاکھوں دلوں کو سیاہ کر دیا ہے۔ بس اس بات سے کس طرح انکار ہو سکتا ہے کہ ایک مسلح عظیم الشان کی ضرورت ہے جس سے اسلام کی روحانیت بحال ہو اور بیرونی حملے کرنے والے پسپا ہوں۔ ہاں، اس قدر ہم ضرور کہیں گے کہ یہ دن دین کی حمایت کے لیے لڑائی کے دن نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے مخالفوں نے بھی کوئی حملہ اپنے دین کی اشاعت میں تلوار اور بندوق سے نہیں کیا، بلکہ تقریر اور قلم اور کاغذ سے کیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے حملے بھی تحریر اور تقریر تک ہی محدود ہوں، جیسا کہ اسلام نے اپنے ابتدائی زمانے میں ہی کسی قوم پر تلوار سے حملہ نہیں کیا جب تک پہلے اس قوم نے تلوار نہ اٹھائی۔ تو اس وقت دین کی حمایت میں تلوار اٹھانا نہ صرف بے انصافی ہے، بلکہ اس بات کو ظاہر کرنا ہے کہ ہم تقریر اور تحریر کے ساتھ اور دلائل شافیہ کے ساتھ دشمن کو ملزم کرنے میں کمزور ہیں، کیونکہ یہ جھوٹوں اور کمزوروں کا کام ہے کہ جب جواب دینے سے عاجز آ جائیں تو لڑنا شروع کر دیں۔ بس اس وقت ایسی لڑائی سے خدا تعالیٰ کے سچے اور روشن دین کو بدنام کرنا ہے۔ دیکھو کس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 برس تک کفار کے ہاتھ سے دکھ اٹھاتے رہے اور دلائل شافیہ سے ان کو لاجواب کرتے رہے اور ہرگز تلوار نہ اٹھائی، جب تک دشمنوں نے تلوار اٹھا کر بہت سے پاک لوگوں کو شہید نہ کیا۔ سو جنگ لسانی کے مقابل پر جنگ سینانی شروع کر دینا اسلام کا کام نہیں ہے، کمزوروں اور کم حوصلہ لوگوں کا کام ہے۔ اور جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے، مسیح موعود کی پیشگوئی صرف حدیثوں میں نہیں ہے، بلکہ قرآن شریف نے نہایت لطیف اشارات میں آنے والے مسیح کی خوشخبری دی ہے، جیسا کہ اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ جس طرز اور طریق سے اسرائیلی نبوتوں میں سلسلہ خلافت قائم کیا گیا ہے وہی طرز اسلام میں ہوگی۔ حاشیہ دیکھو آیت وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ آیا النور 56۔ یہ وعدہ مسیح موعود کے آنے کی خوشخبری اپنے اندر رکھتا ہے، کیونکہ جب سلسلہ خلافت انبیاء بنی اسرائیل میں غور کی جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا اور پھر 1400 برس بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا۔ اور اس نظام خلافت پر نظر ڈال کر معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کا مسیح موعود جس کے آنے کی یہود کو خوشخبری دی گئی تھی 1400 برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آیا اور غریبوں اور مسکینوں کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اور اس مماثلت کے پورا کرنے کے لیے جو قرآن شریف میں دونوں سلسلہ خلافت اسرائیلی اور خلافت محمدی میں قائم کی گئی ہے، ضروری ہے کہ ہر ایک منصف اس بات کو مان لے کہ سلسلہ خلافت محمدیہ کے آخر میں بھی ایک مسیح موعود کا وعدہ ہو، جیسا کہ سلسلہ خلافت موسویہ کے آخر میں ایک مسیح موعود کا وعدہ تھا۔ اور نیز تکمیل مشابہت دونوں سلسلوں کے لیے یہ بھی لازم آتا ہے کہ جیسا کہ خلافت موسویہ کے 1400 برس کی مدت پر مسیح موعود بنی اسرائیل کے لیے ظاہر ہوا تھا، ایسا ہی اور اسی مدت کے مشابہ زمانے میں خلافت محمدیہ کا مسیح موعود ظاہر ہو۔ اور نیز تکمیل مشابہت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جیسا کہ یہودیوں کے علماء نے خلافت موسویہ کے مسیح موعود کو نعوذ باللہ کافر اور ملحد اور دجال قرار دیا تھا، ایسا ہی خلافت محمدیہ کے مسیح موعود کو اسلامی قوم کے علماء کافر اور ملحد اور دجال قرار دیں۔ اور نیز تکمیل مشابہت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جیسا کہ خلافت موسویہ کا مسیح موعود ایسے وقت میں آیا تھا کہ جب کہ یہودیوں کی اخلاقی حالت نہایت ہی خراب ہو گئی تھی اور دیانت اور امانت اور تقوی اور طہارت اور باہمی محبت اور سلوکاری میں بہت فتور پڑ گیا تھا، اور ان کی اس ملک کی بھی سلطنت جاتی رہی تھی جس ملک میں مسیح موعود ان کی دعوت کے لیے ظاہر ہوا تھا، ایسا ہی خلافت محمدیہ کا مسیح موعود قوم کی ایسی حالت اور ایسے ادبار کے وقت ظاہر ہو۔ اور ایک وجہ تکمیل مشابہت کی یہ بھی ہے کہ سلسلہ موسویہ کی آخری خلافت کے بارے میں توریت میں لکھا تھا کہ وہ سلسلہ مسیح موعود پر ختم ہوگا، یعنی اس مسیح پر جس کا یہودیوں کو وعدہ دیا گیا تھا کہ وہ اس سلسلے کے آخر میں 1400 برس کی مدت کے سر پر آئے گا۔
اور اس کے آنے کا یہ نشان لکھا تھا کہ اس وقت یہودیوں کی سلطنت جاتی رہے گی، جیسا کہ توریت پیدائش باب 49 آیت 10 میں لکھا تھا کہ یہودا سے ریاست کا عصا جدا نہ ہوگا اور نہ حکم اس کے پاؤں کے درمیان سے جاتا رہے گا جب تک سیلہ نہ آوے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، اور قومیں اس کے پاس اکٹھی ہوں گی۔ اس آیت کا یہی مطلب تھا کہ یہودیوں کی سلطنت جو خدا تعالیٰ کی بہت نافرمانی کریں گے مسیح موعود تک بہرحال قائم رہے گی، اور ان کا عصائے حکومت نہیں ٹوٹے گا جب تک ان کا مسیح موعود یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ آوے، اور جب وہ آ جائے گا تو وہ عصا ٹوٹے گا اور دنیا میں ان کی سلطنت باقی نہیں رہے گی۔ اسی طرح سلسلہ خلافت محمدیہ کے مسیح موعود کو صحیح بخاری میں عیسائی مذہب کی انتہا اور شروع انحطاط کا نشان قرار دیا ہے۔ چنانچہ بخاری کے لفظ یکسر الصلیب کا یہ مطلب ہے کہ عیسائی مذہب کی ترقی کم نہ ہوگی۔ حاشیہ نوٹ: دونوں پیشگوئیوں میں صرف فرق یہ ہے کہ پہلی پیشگوئی میں مسیح موعود کے ظہور کا نشان یہودیوں کا زوال سلطنت تھا، اور دوسری پیشگوئی میں مسیح موعود کے ظہور کا نشان تثلیثی مذہب کے انحطاط کے آثار ہیں۔ غرض دوسری پیشگوئی کو سلطنت سے کچھ تعلق نہیں، جیسا کہ پہلی پیشگوئی کو مذہب سے کچھ تعلق نہ تھا۔ منہ اور نہ اس کا قدم آگے بڑھنے سے ضعیف ہوگا اور نہ وہ گھٹے گا جب تک خلافت محمدیہ کا مسیح موعود نہ آوے، اور وہی ہے جو صلیب کو توڑے گا اور خنزیر کو ہلاک کرے گا۔ جب وہ آئے گا تو وہی زمانہ صلیبی مذہب کے تنزل کا ہوگا، اور وہ اگرچہ اس دجال کو یعنی دجالی خیالات کو اپنے حربہ براہین سے معدوم بھی نہ کرے، تب بھی وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ خود بخود وہ خیالات دور ہوتے چلے جائیں گے، اور اس کے ظہور کے وقت تثلیثی مذہب کے زوال کا وقت پہنچ جائے گا، اور اس کا آنا اس مذہب کے گم ہونے کا نشان ہوگا، یعنی اس کے ظہور کے ساتھ وہ ہوا چلے گی جو دلوں اور دماغوں کو تثلیثی مذہب کے مخالف کھینچے گی۔ نوٹ: یہ ہوا اب ہمارے زمانے میں کئی پہلو سے چل رہی ہے۔ یورپ میں لاکھوں اعلیٰ تعلیم یافتہ صرف نام کے عیسائی اور دراصل منکر تثلیث ہیں۔ پہلے زمانوں میں طبائع کا یہ انقلاب کہاں تھا؟ منہ اور ہزاروں دلائل اس مذہب کے بطلان کے لیے پیدا ہو جائیں گے، اور بجز عقلی اور آسمانی نشانوں کے مذہب کے لیے اور کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ خود زمانہ ہی اس تبدیلی کو چاہے گا۔ اگر وہ مسیح موعود آیا بھی نہ ہوتا تب بھی زمانے کی نئی ہوا ہی اس دجالی ترقی کو پگھلا پگھلا کر نابود کر دیتی، مگر یہ عزت اس کو دی جائے گی۔ کام سب خدا تعالیٰ کا ہوگا، قومیں ہلاک نہیں ہوں گی، بلکہ ایک نئی تبدیلی سے جو دلوں میں پیدا ہوگی باطل ہلاک ہوگا۔ یہی تفسیر لفظ یکسر الصلیب اور یضع الحرب کی ہے۔ یہ غلط اور جھوٹا خیال ہے کہ جہاد ہوگا، بلکہ حدیث کے معنی یہ ہیں کہ آسمانی حربہ جو مسیح موعود کے ساتھ نازل ہوگا، یعنی آسمانی نشان اور نئی ہوا، یہ دونوں باتیں دجالیت کو ہلاک کریں گی، اور سلامتی اور امن کے ساتھ حق اور توحید اور صدق اور ایمان کی ترقی ہوگی، اور عداوتیں اٹھ جائیں گی اور صلح کے ایام آئیں گے۔ تب دنیا کا آخر ہوگا۔ اسی وجہ سے ہم نے اس کتاب کا نام بھی ایام الصلح رکھا۔ غرض فقرہ حدیث یکسر الصلیب کا اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس مسیح موعود کے ظہور تک عیسائی مذہب خوب ترقی کرتا جائے گا اور ہر طرف پھیلے گا، اور بڑی قوت اور شوکت اس میں پیدا ہو جائے گی، یہاں تک کہ مذاہب کے حصوں میں سے ایک بڑا حصہ ٹھہر جائے گا۔ لیکن جب مسیح موعود کا ظہور ہوگا تب وہ دن عیسائی مذہب کے لیے تنزل کے ہوں گے، اور خدا تعالیٰ ایک ایسی ہوا چلائے گا اور ایسا فہم و فراست دلوں میں پیدا کرے گا جس سے تمام سلیم دل سمجھ جائیں گے کہ انسان کو خدا بنانا غلطی اور کسی کی پھانسی سے حقیقی نجات ڈھونڈنا خطا ہے۔ اور ان دنوں میں یہ امر ثابت بھی ہو گیا، کیونکہ بڑے بڑے پادری صاحبوں نے یہ اشتہار شائع کر دیے ہیں
کہ اس زمانے میں یک دفعہ عیسائی مذہب تنزل کی صورت میں آ گیا ہے، اور اسلام کے مقابل پر اگر دیکھا جائے تو باوجود کروڑہ روپیہ خرچ کرنے کے اسلام دن بدن ترقی میں بڑھا ہوا ہے، اور یورپ کے روشن دماغ لوگ تثلیثی مذہب سے نفرت کرتے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس ملک میں بھی چوڑوں چماروں کی طرف توجہ کرنی پڑی، اور حدیثوں میں جو ہے کہ مسیح موعود صلیب کو توڑے گا، اس سے یہ مطلب نہیں کہ وہ در حقیقت صلیب کی صورت کو توڑے گا، بلکہ یہ مطلب ہے کہ وہ ایسے دلائل اور براہین ظاہر کرے گا جن سے صلیبی اصول کی غلطیاں ظاہر ہو جائیں گی، اور دانش مند لوگ اس مذہب کا کذب یقین کر جائیں گے۔ اور اس حدیث میں یہ صاف اشارہ ہے کہ اس مسیح موعود کا زمانہ ہی ایسا زمانہ ہوگا کہ صلیبی مذہب کا بطلان دن بدن کھلتا جائے گا، اور خود بخود لوگوں کے خیال اس طرف منتقل ہوتے جائیں گے کہ مذہب تثلیث باطل ہے۔ ایسا اعتقاد سچائی کا خون کرنا ہے کہ اس وقت عیسائیوں کے ساتھ لڑائیاں ہوں گی۔ اسلام اور قرآن نے کبھی اور کہیں اجازت نہیں دی کہ جو لوگ صرف زبان سے اور مال سے اپنے دین کو ترقی دیتے ہیں اور مذہب کے لیے لڑائی نہیں کرتے، ان سے لڑائی کی جائے۔ یہ خیالات قرآنی تعلیم کے سخت مخالف ہیں۔ خدا تعالی ہمارے علماء کے حال پر رحم کرے، وہ کیسی غلطی پر ہیں۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ مسیح کے وقت اسلام محض اپنی روحانی طاقت سے ترقی کرے گا اور اپنی تریاقی قوت سے زہریلے مواد کو دور کر دے گا، اور مسیح موعود کے ظہور کے ساتھ آسمان سے ایسے فرشتے دلوں میں سچائی کا القاء کرنے والے نازل ہوں گے کہ جو خیالات کو تبدیل کریں گے۔ اس لیے لکھا ہے کہ مسیح موعود 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوگا۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کے ظہور کے ساتھ ملائک کے تصرفات شروع ہو جائیں گے، اور لوگ رفتہ رفتہ خواب غفلت سے جاگتے جائیں گے، اور چونکہ یہ سب کچھ مسیح کے ظہور کے ساتھ شروع ہو جائے گا، اس لیے یہ تمام کارروائی کسر صلیب کی مسیح موعود کی طرف منسوب ہوگی، اور کفر کے مقابلے پر مثلا زید یا بکر یا خالد یا کوئی اور شخص جو کچھ عمدہ معارف بیان کرے گا، وہ سب معارف مسیح موعود کے طفیل ہوں گے اور اس کی طرف منسوب کیے جائیں گے، کیونکہ وہی ہے جس کے ساتھ فرشتے آئے، اور وہی ہے جو روحانی انوار کے لحاظ سے آسمان سے نازل ہوا، اور وہی ہے جو باز کی طرح دمشقی تثلیث کے شکار کے لیے اترا۔ نوٹ: یہ سنت اللہ ہے کہ جب ایک مامور آتا ہے تو آسمان سے اس کے ساتھ فرشتے، یا یوں کہو کہ نور اترتا ہے، اور وہ نور مستعد دلوں پر پڑتا اور ان کو روشن کرتا اور ان کو قوت دیتا ہے، اور ہر ایک شخص قوت پا کر روحانی امور کو سمجھنے لگتا ہے۔ چنانچہ اس نزول نور کا اصل سبب وہ مامور ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اس زمانے کے تمام دینی معارف اسی کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، منہ لیکن نہ سختی سے بلکہ امن اور سلوکاری سے۔ خدا تعالیٰ جو ارحم الراحمین اور ماں باپ سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، ہرگز ممکن نہیں کہ وہ اپنے غافل اور کمزور بندوں کے لیے یہ پہلو اختیار نہ کرے کہ ان کو 1300 برس سے غافل پا کر دلائل اور براہین سے سمجھاوے اور آسمانی نشانوں سے تسکین بخشے، اور یہ پہلو اختیار کرے کہ کسی کو بھیج کر غافل بندوں کو فنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ عادت اس کی ان صفات کے مخالف ہے جن کی قرآن شریف میں تعلیم دی گئی ہے، اور قرآن شریف میں یہ وعدہ تھا کہ خدا تعالیٰ فتنوں اور خطرات کے وقت میں دین اسلام کی حفاظت کرے گا، جیسا کہ وہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سو خدا تعالیٰ نے بموجب اس وعدے کے 4 قسم کی حفاظت اپنے کلام کی۔ اول، حافظوں کے ذریعے سے اس کے الفاظ اور ترتیب کو محفوظ رکھا، اور ہر ایک صدی میں لاکھوں ایسے انسان پیدا کیے جو اس کی پاک کلام کو اپنے سینوں میں حفظ رکھتے ہیں۔ ایسا حفظ کہ اگر ایک لفظ پوچھا جائے تو اس کا اگلا پچھلا سب بتا سکتے ہیں، اور اس طرح پر قرآن کو تحریف لفظی سے ہر ایک زمانے میں بچایا۔ دوسرے ایسے ائمہ اور اکابر کے ذریعے سے جن کو ہر ایک صدی میں فہم قرآن عطا ہوا ہے، جنہوں نے قرآن شریف کے اجمالی مقامات کی احادیث نبویہ کی مدد سے تفسیر کر کے خدا کی پاک کلام اور پاک تعلیم کو ہر ایک زمانے میں تعریف منوی سے محفوظ رکھا۔
تیسرے متکلمین کے ذریعے سے جنہوں نے قرآنی تعلیمات کو عقل کے ساتھ تطبیق دے کر خدا کی پاک کلام کو کوتا اندیش فلسفیوں کے استخفاف سے بچایا ہے۔ چوتھے روحانی انعام پانے والوں کے ذریعے سے جنہوں نے خدا کی پاک کلام کو ہر ایک زمانے میں معجزات اور معارف کے منکروں کے حملے سے بچایا ہے۔ سو یہ پیشگوئی کسی نہ کسی پہلو کی وجہ سے ہر ایک زمانے میں پوری ہوتی رہی ہے، اور جس زمانے میں کسی پہلو پر مخالفوں کی طرف سے زیادہ زور دیا گیا تھا، اسی کے مطابق خدا تعالیٰ کی غیرت اور حمایت نے مدافعت کرنے والا پیدا کیا ہے۔ لیکن یہ زمانہ جس میں ہم ہیں، یہ ایک ایسا زمانہ تھا جس میں مخالفوں نے ہر چہار پہلو کی روح سے حملہ کیا تھا، اور یہ ایک سخت طوفان کے دن تھے کہ جب سے قرآن شریف کی دنیا میں اشاعت ہوئی، ایسے خطرناک دن اسلام نے کبھی نہیں دیکھے۔ بدبخت اندھوں نے قرآن شریف کی لفظی صحت پر بھی حملہ کیا اور غلط ترجمے اور تفسیریں شائع کی۔ بہتیرے عیسائیوں اور بعض نیچریوں اور کم فہم مسلمانوں نے تفسیروں اور ترجموں کے بہانے سے تحریف معنوی کا ارادہ کیا۔ لوٹ بہتوں نے اپنی تفسیروں میں اسرائیلی بے اصل روایتیں لکھ کر ایک دنیا کو دھوکہ دیا ہے منہو، اور بہتوں نے اس بات پر زور دیا کہ قرآن اکثر جگہ میں علوم عقلیہ اور مسائل مسلمہ مثبتہ طبعی اور حیت کے مخالف ہے، اور نیز یہ کہ بہت سے دعوی اس کے عقلی تحقیقاتوں کے برعکس ہیں، اور نیز یہ کہ اس کی تعلیم جبر اور ظلم اور بے اعتدالی اور ناانصافی کے طریقوں کو سکھاتی ہے، اور نیز یہ کہ بہت سی باتیں اس کی صفات الہیہ کے مخالف اور قانون قدرت اور صحیفہ فطرت کے منافی ہیں۔ اور بہتوں نے پادریوں اور آریوں میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور قرآن کریم کے نشانوں اور پیشگوئیوں سے نہایت درجہ کے اصرار سے انکار کیا، اور خدا تعالیٰ کی پاک کلام اور دین اسلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی صورت کھینچ کر دکھلائی اور اس قدر افتراء سے کام لیا جس سے ہر ایک حق کا طالب خواہ نخواہ نفرت کرے۔ لہٰذا اب یہ زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ جو تباً چاہتا تھا کہ جیسا کہ مخالفوں کی فتنے کا سیلاب بڑے زور سے چاروں پہلوؤں پر حملہ کرنے کے لیے اٹھا ہے، ایسا ہی مدافعت بھی چاروں پہلوؤں کے لحاظ سے ہو، اور اس عرصے میں 14ویں صدی کا آغاز بھی ہو گیا۔ اس لیے خدا نے 14ویں صدی کے سر پر اپنے وعدے کے موافق جو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون ہے، الحجر 10، اس فتنے کی اصلاح کے لیے ایک مجدد بھیجا، مگر چونکہ ہر ایک مجدد کا خدا تعالیٰ کے نزدیک ایک خاص نام ہے، اور جیسا کہ ایک شخص جب ایک کتاب تالیف کرتا ہے تو اس کے مضامین کے مناسب حال اس کتاب کا نام رکھ دیتا ہے، ایسا ہی خدا تعالیٰ نے اس مجدد کا نام خدمات مفوضہ کے مناسب حال مسیح رکھا، کیونکہ یہ بات مقرر ہو چکی تھی کہ آخر الزمان کے صلیبی فتنوں کی مسیح اصلاح کرے گا۔ بس جس شخص کو یہ اصلاح سپرد ہوئی، ضرور تھا کہ اس کا نام مسیح موعود رکھا جائے۔ بس سوچو کہ یکسر الصلیب کی خدمت کس کو سپرد ہے، اور کیا اب یہ وہی زمانہ ہے یا کوئی اور ہے؟ سوچو، خدا تمہیں تھام لے۔ اس تمام تحقیقات سے معلوم ہوا کہ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں مسیح موعود کا ذکر نہیں ہے، وہ نہایت غلطی پر ہیں، بلکہ حق یہ ہے کہ مسیح موعود کا ذکر نہایت اکمل اور اتم طور پر قرآن شریف میں پایا جاتا ہے۔ دیکھو، اول قرآن شریف نے آیت کما ارسلنا الی فرعون رسولا میں المزمل 16 صاف طور پر ظاہر کر دیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مثیل موسیٰ ہیں، کیونکہ اس آیت کے یہی معنی ہے کہ ہم نے اس نبی کو اس نبی کی مانند بھیجا ہے جو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا، اور واقعات نے ظاہر کر دیا کہ یہ بیان اللہ جل شانہ کا بالکل سچا ہے۔ وجہ یہ کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیج کر آخر فرعون کو بنی اسرائیل کی نظر کے سامنے ہلاک کیا، اور نہ خیالی اور وہمی طور پر بلکہ واقعی اور مشہود اور محسوس طور پر فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات بخشی، اسی طرح یعنی بنی اسرائیل کی مانند خدا تعالیٰ کے راست باز بندے مکہ معظمہ میں 13 برس تک کفار کے ہاتھ سے سخت تکلیف میں رہے، اور یہ تکلیف اس تکلیف سے بہت زیادہ تھی
جو فرعون سے بنی اسرائیل کو پہنچی۔ آخر یہ راست باز بندے اس برگزیدہ راست بازوں کے ساتھ اور اس کی ایما سے مکے سے بھاگ نکلے، اسی بھاگنے کی مانند جو بنی اسرائیل مصر سے بھاگے تھے۔ پھر مکے والوں نے قتل کرنے کے لیے تعاقب کیا، اسی تعاقب کی مانند جو فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کے قتل کے لیے کیا گیا تھا۔ آخر وہ اسی تعاقب کی شامت سے بدر میں اسی طرح پر ہلاک ہوئے جس طرح فرعون اور اس کا لشکر دریائے نیل میں ہلاک ہوا تھا۔ اسی رمز کے کھولنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی لاش بدر کے مردوں میں دیکھ کر فرمایا تھا کہ یہ شخص اس امت کا فرعون تھا۔ اگر جس طرح فرعون اور اس کا لشکر دریائے نیل میں ہلاک ہونا امور مشہودہ محسوسہ میں تھا جس کے وقوع میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا، اسی طرح ابو جہل اور اس کے لشکر کا تعاقب کے وقت بدر کی لڑائی میں ہلاک ہونا امور مشہودہ محسوسہ میں سے تھا جس سے انکار کرنا حماقت اور دیوانگی میں داخل ہے۔ سو یہ دونوں واقعات اپنے تمام سمانے کے لحاظ سے باہم ایسی مشابہت رکھتے ہیں کہ گویا دو تمام بھائیوں کی طرح ہیں، اور عیسائیوں کا یہ قول کہ یہ مسیح موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں بالکل مردود اور قابل شرم ہے، کیونکہ مماثلت امور مشہودہ محسوسہ یقینیہ قطعیہ میں ہونی چاہیے، ایسے فضول اور وہمی دعوے کے ساتھ جو خود جائے بحث اور سخت انکار کی جگہ ہے۔ یہ دعویٰ کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے منجی تھے اور ایسے ہی یسوع بھی عیسائیوں کا منجی تھا، کس قدر بودہ اور بے ثبوت خیال ہے، کیونکہ یہ محض اپنے دل کے بے اثر تصورات ہیں جن کے ساتھ کوئی بدیہی اور روشن علامت نہیں ہے۔ اور اگر نجات دینے کی کوئی علامت ہوتی تو یہود بکمال شکر گزاری اسی طرح حضرت عیسیٰ کو قبول کرتے اور ان کے منجی ہونے کا اسی قدر شکر کے ساتھ اقرار کرتے، جیسا کہ دریائے نیل کے واقعے کے بعد انہوں نے شکر گزاری کے گیت گائے تھے، لیکن ان کے دلوں نے تو کچھ بھی محسوس نہ کیا۔ یہ کیسی نجات ہے کہ یہ شخص ہمیں دیتا ہے، مگر وہ اسرائیلی یعنی خدا کے بندے جن کو ہمارے سید و مولا نے مکہ والوں کے ظلم سے چھڑایا، انہوں نے بدر کے واقعے کے بعد اسی طرح گیت گائے جیسے کہ بنی اسرائیل نے دریائے مصر کے سر پر گائے تھے، اور وہ عربی گیت اب تک کتابوں میں محفوظ چلے آتے ہیں جو بدر کے میدان میں گائے گئے۔ ایک دانا سمجھ سکتا ہے اس پیشگوئی کی روح تو یہی مماثلت ہے۔ پھر اگر یہ مماثلت امور مشہودہ محسوسہ میں سے نہ ہو اور مخالف کی نظر میں ایک امر ثابت شدہ اور بدیہیات اور مسلمات کے رنگ میں نہ ہو تو کیوں کر ایسا بیہودہ دعویٰ ایک طالب حق کے ہدایت پانے کے لیے رہبر ہو سکتا ہے؟ اس میں کیا شک ہے کہ یسوع کا منجی ہونا عیسائیوں کا صرف ایک دعویٰ ہے جس کو وہ دلائل عقلیہ کے روح سے ثابت نہیں کر سکے اور نہ بدیہیات کے رنگ میں دکھلا سکے۔ اور پوچھ کر دیکھ لو کہ وہ لوگ عیسائیت اور دوسری قوموں میں کوئی مابہل امتیاز دکھلا نہیں سکتے جس سے معلوم ہو کہ صرف یہ قوم نجات یافتہ اور دوسرے سب لوگ نجات سے محروم ہیں، بلکہ ثابت تو یہ ہے کہ یہ قوم روحانیت اور فیوز سماوی اور نجات کی روحانی علامات اور برکات سے بالکل بے بہرہ ہے۔ پھر مماثلت کیوں کر اور کس صورت سے ثابت ہو؟ مماثلت تو امور بدیہیہ اور محسوسہ اور مشہودہ میں ہونی چاہیے تا لوگ اس کو یقینی طور پر شناخت کر کے اس سے شخص مسیح کو شناخت کریں۔ کیا اگر آج ایک شخص مسیح موسیٰ ہونے کا دعویٰ کرے اور مماثلت یہ پیش کرے کہ میں روحانی طور پر قوم کا منجی ہوں اور نجات دینے کی کوئی محسوس اور مشہور علامت نہ دکھلاوے، تو کیا عیسائی صاحبان اس کو قبول کر لیں گے کہ در حقیقت یہی مسیح موسیٰ ہے؟ سچا فیصلہ اور ایمان کا فیصلہ اور انصاف کا فیصلہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح موسیٰ ہرگز نہیں ہیں، اور خارجی واقعات کا نمونہ کوئی انہوں نے ایسا نہیں دکھلایا جس سے مومنوں کی نجات دہی اور کفار کی سزا دہی میں حضرت موسیٰ سے ان کی مشابہت ثابت ہو، بلکہ برعکس اس کے ان کے وقت میں مومنوں کو سخت تکالیف پہنچی۔ نوٹ: اگر عیسائیوں کا یہ خیال ہو
کہ یسوع نے روحانی طور پر لوگوں کو گناہوں سے نفرت دلائی، تو اس بات میں یسوع کی کچھ خصوصیت نہیں۔ تمام نبی اسی غرض سے آیا کرتے ہیں کہ حتی الوسع لوگوں کی اخلاقی اور عملی اور اعتقادی حالت کی اصلاح کریں، اور ان کی کوششوں کے اثر بھی ضرور ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ دعویٰ ہے کہ گناہوں کی سزا صرف یسوع کے ذریعے سے ٹلی، تو اس پر کوئی دلیل نہیں۔ جن تکالیف سے خود حضرت عیسیٰ بھی باہر نہ رہے، بس ہم ایمان کو ضائع کریں گے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک خائن ٹھہریں گے اگر ہم یہ اقرار نہ کریں کہ وہ مسیح جس کا توریت کتاب استثناء میں ذکر ہے، وہ وہی نبی مؤید الہی ہے جو ماں اپنی جماعت کے 13 برس برابر دکھ اٹھا کر اور ہر ایک قسم کی تکلیف دے کر آخر ماں اپنی جماعت کے بھاگا اور اس کا تعاقب کیا گیا۔ آخر بدر کی لڑائی میں چند گھنٹوں میں فیصلہ ہو کر ابو جہل اور اس کا لشکر تلوار کی دھار سے ایسے ہی مارے گئے جیسا کہ دریائے نیل کی دھار سے فرعون اور اس کے لشکر کا کام تمام کیا گیا۔ دیکھو کیسی صفائی اور کیسے مشہود اور محسوس طور پر یہ دونوں واقعات مصر اور مکہ اور دریائے نیل اور بدر کے آپس میں مماثلت رکھتے ہیں۔ غرض جب کہ یہ ثابت ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت مسیح موسیٰ ہیں، تو تکمیل مماثلت کا یہ تقاضا تھا کہ ان کے پیرووں اور خلفاء میں بھی مماثلت ہو، اور یہ بات ضروری تھی کہ جیسا کہ موسیٰ اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اشد اور اکمل مشابہت مومنوں کے نجات دینے اور کافروں کو عذاب دینے کے بارے میں پائی گئی، ان دونوں بزرگ نبیوں کے آخری خلیفوں میں بھی کوئی مشابہت باہم پائی جائے۔ تو جب ہم سوچتے ہیں تو جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے، نہ صرف ایک مشابہت بلکہ کئی مشابہتیں ثابت ہوتی ہیں جو مجھ میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں۔ نوٹ: اصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں مبعوث ہوئے ہیں، اس زمانے میں سلطنت کی طرف سے کوئی مذہبی سختی نہیں تھی، بہنے ہی انگریزی سلطنت کی طرح ہر ایک کو آزادی دی گئی تھی۔ سلطنت رومیہ ہرگز تلوار کے ساتھ اپنے مذہب کو نہیں پھیلاتی تھی جیسا کہ آج کل سلطنت برطانیہ ہے۔ ہاں، رومی گورنمنٹ میں بباعث عام آزادی اور یونانی فلسفے کے پھیلنے کے مذہبی تقوی اور طہارت بہت کم ہو گئی تھی۔ یونانی فلسفے کی تعلیم نے لوگوں کو قریب قریب دہیے کے بنا دیا تھا، تو اس وقت ایسے نبی کی ضرورت نہ تھی جو تلوار کے ساتھ آتا، جیسا کہ اب ضرورت نہیں، کیونکہ مقابل پر مذہب کے لیے تلوار اٹھانے والا نہ تھا۔ اس لیے خدا نے ایک نبی جس کا نام عیسیٰ تھا محض روح القدس کی برکت کے ساتھ بھیجا تاکہ دلوں کو روحانی تاثیر سے خدا تعالیٰ کی طرف پھیرے اور دوبارہ خدا کا جلال دنیا میں قائم کرے۔ اور مقدر تھا کہ اسی طرح مسیح موسیٰ کے سلسلے کے آخر میں روحانی طاقت کے ساتھ ایک شخص آئے گا جو اس سلسلے کا مسیح موعود ہوگا، کیونکہ وہ بھی نہ لڑے گا، نہ تلوار نکالے گا، اور محض روحانی طاقت سے سچائی کو پھیلائے گا، کیونکہ وہ سلطنت بھی امن اور آزادی کی سلطنت ہوگی اور اسی قسم کا روحانی فساد ہوگا جو رومی سلطنت کے وقت میں تھا۔ اس جگہ طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ برگزیدہ انسان جس کا یہودیوں کو توریت میں وعدہ دیا گیا تھا کہ وہ ان کے زوال سلطنت کے وقت میں ظاہر ہوگا اور وہ سلسلہ خلافت موسیٰ کا آخری خلیفہ ہوگا، ایسا ہی وہ انسان جس کا قرآن شریف اور حدیثوں میں وعدہ دیا گیا تھا کہ وہ آخری زمانے میں غلبہ صلیب کے وقت ظاہر ہوگا، ان دونوں انسانوں کا مسیح کیوں نام رکھا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل مسیح اس صدیق کو کہتے ہیں جس کے مسا یعنی چھونے میں خدا نے برکت رکھی ہو اور اس کے انفاس اور واعظ اور کلام زندگی بخش ہوں۔ اور پھر یہ لفظ خصوصیت کے ساتھ اس نبی پر اطلاق پا گیا جس نے جنگ نہ کیا اور محض روحانی برکت سے اصلاح خلائق کی۔ اور اس کے مقابل پر مسیح اس موعود دجال کو بھی کہتے ہیں جس کی خبیث طاقت اور تاثیر سے آفات اور دہریت اور بے ایمانی پیدا ہو، اور بغیر اس کے کہ وہ سچائی کے نابود کرنے کے لیے کوئی اور جابرانہ وسائل استعمال کرے، صرف اس کی توجہ باطنی یا تقریر یا تحریر یا مخالطت سے محض شیطانی روح کی تاثیر سے نیکی اور محبت الہی
ٹھنڈی ہوتی چلی جائے، اور بدکاری، شراب خوری، دروغ گوئی، اباحت، دنیا پرستی، مکر، ظلم، تعدی، قحط اور وبا پھیلے۔ یہی معنی ہیں جو لسان العرب وغیرہ اعلیٰ درجے کی لغت کی کتابوں سے ان کے بیان کو یکجائی نظر سے دیکھنے سے پیدا ہوتے ہیں، اور یہی معنی ہیں جو خدا تعالیٰ نے میرے دل میں القاء کیے ہیں۔ اور اگرچہ دوسرے انبیاء بھی مسیحیت کی صفت اپنے اندر رکھتے ہیں، مگر جس نبی نے ایسا زمانہ پایا اور جہاد وغیرہ وسائل کو اس نے استعمال نہ کیا اور صرف دعا اور روحانی طاقت سے کام لیا، اس کا بالخصوصیت یہ نام ہے۔ تو ایسا مسیح اعلیٰ درجے کا بنی اسرائیل میں صرف ایک ہی گزرا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 1400 برس بعد تشریف لائے اور سلسلہ خلافت موسویہ کے آخری خلیفہ ٹھہرے، اور بموجب توریت کی پیشگوئی اور قرآن شریف کی پیشگوئی کے خدا تعالیٰ کو منظور ہوا جو اسی کی مانند سلسلہ خلافت محمدیہ کے اخیر پر ایک مسیح پیدا کرے، تو اس نے اسی مدت کی مانند اس مسیح کو بھی 14ویں صدی کے سر پر پیدا کیا، اور پہلے مسیح کی طرح دوسرے مسیح کی نسبت بھی احادیث صحیحہ میں حضرت سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی گئی کہ وہ ایسے وقت میں آئے گا کہ جب قرآن آسمان پر اٹھ جائے گا، یعنی لوگ طرح طرح کے شکوک اور شبہات میں مبتلا ہوں گے، اور اکثر روز جزا کی نسبت نہایت ضعیف الاعتقاد اور دہریہ کی طرح ہو جائیں گے، اور اپنی کلام اور معجزات اور نشانوں اور روحانی طاقت سے دوبارہ ان میں ایمان قائم کرے گا اور شبہات سے نجات دے گا، اور اپنے آسمانی حربے سے بغیر کسی ظاہری جہاد کے مسیح الدجال کی رونق کو مٹا دے گا، اور روح القدس کی پاک تاثیریں بغیر وسیلہ ہاتھوں کے دنیا میں پھیلیں گی، اور حق بینی کی ٹھنڈی ہوا دلوں پر چلے گی، اور سلوکاری اور امن اور بنی نوع کی محبت کے ساتھ ایک بھاری تبدیلی ظہور میں آئے گی، اور شیطان شکست کھائے گا اور روح القدس غالب ہوگا۔ اس آخری زمانے کے لیے بہت سے نبیوں نے پیش گوئی کی ہے، مگر افسوس کہ ہمارے نادان مولویوں نے جہاد کا مسئلہ خواہ نخواہ اس میں گھسیٹ دیا۔ خدا تعالیٰ کے پاک نبی کا ہرگز یہ منشا نہ تھا۔ یاد رہے کہ اگر کوئی جہاد کرے تو وہ مسیح موعود ہی نہیں، بلکہ تریاقی ہوا کا زہریلی ہوا سے ایک روحانی جنگ ہوگا۔ آخر تریاقی ہوا فتح پائے گی، اور مسیح موعود صرف اس جنگ روحانی کی تحریک کے لیے آیا۔ ضرور نہیں کہ اس کے روبرو ہی اس کی تکمیل بھی ہو، بلکہ یہ تخم جو زمین میں بویا گیا آہستہ آہستہ نشو و نما پائے گا، یہاں تک کہ خدا کے پاک وعدوں کے موافق ایک دن یہ ایک بڑا درخت ہو جائے گا، اور تمام سچائی کے بھوکے اور پیاسے اس کے سائے کے نیچے آرام کریں گے۔ دلوں سے باطل کی محبت اٹھ جائے گی، گویا باطل مر جائے گا، اور ہر ایک سینے میں سچائی کی روح پیدا ہوگی۔ اس روز وہ سب نوشتے پورے ہو جائیں گے جن میں لکھا ہے کہ زمین سمندر کی طرح سچائی سے بھر جائے گی۔ شاید وہ ست یگ جس کی ہندو انتظار کرتے ہیں وہ بھی اسی زمانے کی طرف اشارہ ہے، نہیں، مگر یہ سب کچھ جیسا کہ سنت اللہ ہے تدریجاً ہوگا۔ اس تدریجی ترقی کے لیے مسیح موعود کا زندہ ہونا ضروری نہیں، بلکہ خدا کا زندہ ہونا کافی ہوگا۔ یہی خدا تعالیٰ کی قدیم سنت ہے، اور الہی سنتوں میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ بس ایسا آدمی سخت جاہل ہوگا کہ جو مسیح موعود کی وفات کے وقت اعتراض کرے کہ وہ کیا کر گیا، کیونکہ اگرچہ یک دفعہ نہیں مگر انجام کار وہ تمام بیج جو مسیح موعود نے بویا تدریجی طور پر بڑھنا شروع کرے گا، اور دلوں کو اپنی طرف کھینچے گا، یہاں تک کہ ایک دائرے کی طرح دنیا میں پھیل جائے گا۔ وہ وقت اور گھڑی خدا تعالیٰ کے علم میں ہے جب یہ اکمل اور اتم تبدیلی ظہور میں آئے گی۔ جس طرح تم دیکھتے ہو کہ دجالیت بھی یک دفعہ زمین میں نہیں پھیلی، بلکہ اس کا بیج آہستہ آہستہ بڑھتا اور پھولتا گیا، ایسا ہی آہستہ آہستہ سچائی کی طرف دنیا اپنی کروٹ بدلے گی۔ تماشا بینوں کی طرح یہ خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ یک دفعہ دنیا الٹ پلٹ ہو جائے گی، بلکہ جس طرح پر کھیت اور درخت بڑھتے ہیں ایسا ہی ہوگا۔ یاد رہے کہ جس مسیح یعنی روحانی برکات والے کی مسلمانوں کو آخری زمانے میں بشارت دی گئی ہے، اسی کی نسبت یہ بھی لکھا ہے کہ وہ دجال موعود کو قتل کرے گا، لیکن یہ قتل تلوار یا بندوق سے نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دجالی بدعات اس کے زمانے میں نابود ہو جائیں گی۔ حدیثوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل دجال شیطان کا نام ہے کہ جس گروہ سے شیطان اپنا کام لے گا
اس گروہ کا نام بھی استعارے کے طور پر دجال رکھا گیا، کیونکہ وہ اس کے اعضاء کی طرح ہے۔ قرآن شریف میں جو یہ آیت ہے لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ، المومن 58، یعنی انسانوں کی صنعتوں سے خدا کی صنعتیں بہت بڑی ہیں۔ یہ اشارہ ان انسانوں کی طرف ہے جن کی نسبت لکھا گیا تھا کہ وہ آخری زمانے میں بڑی بڑی صنعتیں ایجاد کریں گے اور خدائی کاموں میں ہاتھ ڈالیں گے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس جگہ انسانوں سے مراد دجال ہے، اور یہ قول دلیل اس بات پر ہے کہ دجال موعود ایک شخص نہیں ہے، ورنہ ناس کا نام اس پر اطلاق نہ پاتا۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ ناس کا لفظ صرف گروہ پر بولا جاتا ہے، تو جو گروہ شیطان کے وساوس کے نیچے چلتا ہے وہ دجال کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔ اسی کی طرف قرآن شریف کی اس ترتیب کا اشارہ ہے کہ وہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا گیا، الفاتحہ 2، اور اس آیت پر ختم کیا گیا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، الناس 6 اور 7۔ بس لفظ ناس سے مراد اس جگہ بھی دجال ہے۔ محاصل اس صورت کا یہ ہے کہ تم دجال کے فتنے سے خدا تعالیٰ کی پناہ پکڑو۔ اس صورت سے پہلے سورہ اخلاص ہے جو عیسائیت کے اصول کے رد میں ہے، بعد اس کے سورہ فلق ہے جو ایک تاریک زمانے اور عورتوں کی مکاری کی خبر دے رہی ہے، اور پھر آخر ایسے گروہ سے پناہ مانگنے کا حکم ہے جو شیطان کے زیر سایہ چلتا ہے۔ اس ترتیب سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی گروہ ہے جس کو دوسرے لفظوں میں شیطان کہا ہے، اور آخر میں اس گروہ کے ذکر سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آخری زمانے میں اس گروہ کا غلبہ ہوگا جس کے ساتھ نفاسات فی العقد ہوں گی، یعنی ایسی عیسائی عورتیں جو گھروں میں پھر کر کوشش کریں گی کہ عورتوں کو خامندوں سے علیحدہ کریں اور عقد نکاح کو توڑیں۔ خوب یاد رکھنا چاہیے یہ تینوں صورتیں قرآن شریف کی دجالی زمانے کی خبر دے رہی ہیں، اور حکم ہے کہ اس زمانے سے خدا کی پناہ مانگو تا اس شر سے محفوظ رہو۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ شرور صرف آسمانی انوار اور برکات سے دور ہوں گے جن کو آسمانی مسیح اپنے ساتھ لائے گا۔ غرض یہ نہایت عجیب بات ہے کہ جیسے ایک مسیح یعنی محض روحانی طاقت سے دین کو قائم کرنے والا اور محض روح القدس سے یقین اور ایمان کو پھیلانے والا موسوی سلسلے کے آخر میں آیا، ایسا ہی اور اسی مدت کی مانند مسیل موسیٰ کے سلسلہ خلافت کے آخر میں آیا۔ اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسیل موسیٰ ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فرعون کے ہاتھ سے نجات دی، اور نہ صرف نجات بلکہ ایمان لانے کا آخری نتیجہ یہ ہوا کہ یہودی قوم کو سلطنت اور بادشاہی بھی مل گئی۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں آئے کہ جب یہودی لوگ سخت ذلت میں پڑے ہوئے تھے، اور آپ نے جیسا کہ دوسرے ایمان لانے والوں پر آزادی اور نجات کا دروازہ کھولا اور کفار کے ظلم اور تعدی سے چھڑایا، اور آخر خلافت اور بادشاہت اور حکومت تک پہنچایا۔ حاشیہ: اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ تمام افغان، یوسف زئی، داؤد زئی، لودھی، سروانی، اورک زئی، سدو زئی، بارک زئی وغیرہ دراصل بنی اسرائیل ہیں، اور ان کا مورث اعلیٰ قیس ہے۔ اور چونکہ یہ بھی ایک مشہور واقعہ افغانوں میں ہے کہ والدہ کی طرف سے ان کے سلسلے کی ابتدا سارہ بنت خالد بن ولید سے ہے، قیس ان کے مورث نے سارہ سے شادی کی تھی، اس لیے اور ان معنوں سے وہ خالد کی آل بھی ٹھہرے۔ لیکن بہرحال یہ متفق علیہ افغانوں میں تاریخی امر ہے کہ قیس مورث اعلیٰ ان کا بنی اسرائیل میں سے تھا۔ یہ بات یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں یعنی تینوں فرقوں نے بالاتفاق تسلیم کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قریباً 700 برس پہلے بخت نصر بابلی نے بنی اسرائیل کو گرفتار کر کے بابل میں پہنچا دیا تھا، اور اس حادثے کے بعد بنی اسرائیل کی 12 قوموں میں سے صرف 2 قومیں یہودا اور بنیامین کی اپنے ملک میں واپس آئیں، اور 10 قومیں ان کی مشرق میں رہیں، اور چونکہ اب تک یہود پتہ نہیں بتلا سکے کہ وہ قومیں کہاں ہیں، اور نہ انہوں نے ان سے خط و کتابت اور رشتے کا تعلق رکھا، اس لیے اس واقعے سے یہ احتمال پیدا ہوتا ہے کہ انجام کار وہ قومیں مسلمان ہو گئی ہوں گی
پھر جب ہم اس قصے کو اس جگہ چھوڑ کر افغانوں کی سوانے پر نظر کرتے ہیں کہ وہ اپنے باپ دادوں سے قدیم سے یہ سنتے آئے ہیں کہ دراصل وہ اسرائیلی ہیں، جیسا کہ کتاب مخزن افغانی میں مفصل لکھا ہے، تو اس امر میں کچھ بھی شک و شبہ نہیں رہتا کہ یہ لوگ انہی 10 قوموں میں سے ہیں جو مشرق میں ناپیدا نشان بتلائی جاتی ہیں، اور انہی اسرائیلیوں میں سے کشمیری بھی ہیں جو اپنی شکل اور پیرائے میں افغانوں سے بہت کچھ ملتے ہیں، اور تاریخ برنیئر میں کئی اور انگریزوں کے حوالے سے ان کی نسبت بھی یہ ثبوت دیا ہے کہ وہ اسرائیلی الاصل ہے۔ اور ایسے امر کے بحث کے وقت جس کو ایک قوم پشت بپشت اپنے خاندان اور نسب کی نسبت تسلیم کرتی چلی آئی ہو، یہ بالکل نامناسب ہے کہ ہم چند بیہودہ قیاسوں کو ہاتھ میں لے کر ان کی مسلمات کو رد کر دیں۔ اگر ایسا کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی قوم بھی اپنی صحت قومیت کو ثابت نہیں کر سکتی۔ ہمیں اس بات کو اول درجے کی دلیل قرار دینا چاہیے کہ ایک قوم باوجود ہزاروں اور لاکھوں اپنے افراد کے پھر ایک بات پر متفق ہو کہ جبکہ کل افغان ہندوستان اور کابل اور قندھار وغیرہ سرحدی زمینوں کے اپنے تئیں اسرائیلی ظاہر کرتے ہیں، تو سخت بے وقوفی ہوگی کہ خواہ نخواہ ان کی مسلمات قدیمہ سے انکار کیا جائے۔ قوموں کی جانچ پڑتال میں یہی کافی ثبوت اور اطمینان کے لیے وضع استقامت ہے کہ جو کسی قوم میں ان کے خاندان اور قومیت کی نسبت مشہور واقعات ہوں ان کو مان لیا جائے، اور ایسے امور میں اس سے زیادہ ثبوت ممکن ہی نہیں کہ ایک قوم باوجود اپنی کثرت برادری اور کثرت انتشار نطفہ کے ایک قول پر متفق ہو۔ اور اگر یہ ثبوت قابل اعتبار نہ ہو تو پھر اس زمانے میں مسلمانوں کی جس قدر قومیں ہیں، مثلا سید اور قریشی اور مغل وغیرہ، یہ سب بے ثبوت اور صرف زبانی دعویٰ ٹھہریں گی۔ لیکن یہ ہماری سخت غلطی ہوگی کہ ہم ان اخبار مشہورہ متواترہ کو نظر انداز کریں جو ہر ایک قوم اپنی صحت قومیت کے بارے میں بطور تاریخی امر کے اپنے پاس رکھتی ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ کوئی قوم اپنے خاندان کے بیان کرنے میں حد سے زیادہ مبالغات کر دے، مگر ہمیں نہیں چاہیے کہ مبالغات کو دیکھ کر یا کئی فضول اور بے ربط باتیں پا کر اصل امر کو بھی رد کر دیں، بلکہ مناسب تو یہ ہے کہ وہ زوائد جو در حقیقت فضول معلوم ہوں چھوڑ دیے جائیں، اور نفس امر کو جس پر قوم کا اتفاق ہے لیا جائے۔ بس اس طریق سے ہر ایک محقق کو ماننا پڑے گا کہ قوم افغان ضرور بنی اسرائیل ہے۔ ہر ایک کو خود اپنے نفس کو اور اپنی قوم کو زیر بحث رکھ کر سوچنا چاہیے کہ اگر وہ قوم جس میں وہ اپنے تئیں داخل سمجھتا ہے کوئی دوسرا شخص محض چند قیاسی باتیں مد نظر رکھ کر اس قوم سے اس کو خارج کر دے اور تسلیم نہ کرے کہ وہ اس قوم میں سے ہے، اور اس کے ان ثبوتوں کو جو پشت بپشت کے بیانات سے معلوم ہوئے ہیں نظر انداز کرے اور مجمع عظیم کے اتفاق کا کچھ بھی لحاظ نہ رکھے، تو ایسا آدمی کیسا فتنہ انگیز معلوم ہوتا ہے۔ بس بقول شخص کہ ہر چہ بر خود نہ پسندی بر دیگرے نہ پسند، یہ بھی نامناسب ہے کہ دوسرے کی قسم قومیت پر جو ایک بڑی قومی اتفاق سے مانی گئی ہے ناحق کا جرح کیا جائے۔ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے اور ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ ہم ایک قوم کے مسلمات اور متفق علیہ امر کو یوں ہی زبان سے رد کر دیں؟ جب ایک امر منقولی اتفاق سے صحیح قرار دیا گیا ہے تو اس کے بعد قیاس کی گنجائش نہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سی باتیں فضولی اور شیخی کے طور پر بعض قوموں کے لوگ اپنی قومیت کی نسبت بیان کیا کرتے ہیں، لیکن محقق لوگ فضول باتوں کی وجہ سے اصل واقعات کو ہرگز نہیں چھوڑتے، بلکہ خذ ما صفا ودا ما قدر پر عمل کر لیتے ہیں۔ مثلا گوتم بدھ کے سوانے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وہ منہ کی راہ سے پیدا ہوا تھا، لیکن جب ہم گوتم کے سوانے لکھنا چاہیں تو ہمیں نہیں لکھنا چاہیے کہ منہ کی راہ کی پیدائش پر نظر ڈال کر بدھ کے اصل وجود سے ہی انکار کر دیں۔ تاریخ نویسی کا امر بڑا نازک امر ہے، اس میں وہ شخص زیادہ استقامت پر رہتا ہے تو جو افراط اور تفریط دونوں سے پرہیز کرے۔ یہ اعتراض بھی ٹھیک نہیں کہ اگر افغان لوگ عبرانی الاصل تھے تو ان کے ناموں میں کیوں عبرانی الفاظ نہیں، اور ان کا شجرہ پیش کردہ توریت کے بعض مقامات سے کیوں اختلاف رکھتا ہے۔ یہ سب قیاسی باتیں ہیں جو قومی تاریخ اور تواتر کو مٹا نہیں سکتی۔ دیکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے اس شجرے کو صحیح نہیں قرار دیا جو وہ لوگ حضرت اسماعیل تک پہنچایا کرتے تھے،
اور بجز چند پشت کے باقی کذب کاذبین قرار دیا ہے، مگر اس سے یہ لازم نہیں آیا کہ قریش بنی اسماعیل نہیں ہیں۔ پھر جبکہ قریش جو علم انساب میں بڑے حریص تھے، تفصیل وار سلسلہ یاد نہ رکھ سکے، تو یہ قوم افغان جن میں اکثر غفلت میں زندگی بسر کرنے والے گزرے ہیں، اگر انہوں نے اپنے سلسلے کی تفاصیل بیان کرنے میں غلطی کی یا کچھ جھوٹ ملایا تو اصل مقصود میں کیا فرق آ سکتا ہے؟ اور اب توریت بھی کون سی ایسی محفوظ ہے جو نص قطعی کا حکم رکھتی ہو؟ ابھی ہم نے معلوم کیا ہے کہ یہود کے نسخوں اور عیسائیوں کے نسخوں میں بہت فرق ہے۔ غرض یہ نکتہ چینی خوب نہیں ہے، اور یہ بات بھی صحیح نہیں کہ افغانوں کے نام عبرانی طرز پر نہیں۔ بھلا بتاؤ کہ یوسف زئی، داؤد زئی اور سلیمان زئی یہ عبرانیوں کے نام ہیں یا کچھ اور ہے؟ ہاں، جب یہ لوگ دوسرے ملکوں میں آئے تو ان ملکوں کا رنگ بھی ان کی بول چال میں آ گیا۔ دیکھو، سادات کے نام بھی ہمارے ملک میں چنن شاہ اور گھمن شاہ اور نتھو شاہ اور متو شاہ وغیرہ پائے جاتے ہیں، تو اب کیا ان کو سید نہیں کہو گے؟ کیا یہ عربی نام ہیں؟ غرض یہ بیہودہ نکتہ چینیاں اور نہایت قابل شرم خیالات ہیں۔ ہم قوم کی متواترات سے کیوں انکار کریں؟ اس سے عمدہ تر اور صاف تر ذریعہ حقیقت شناسی کا ہمارے ہاتھ میں کون سا ہے کہ خود قوم جس کی اصلیت ہم دریافت کرنا چاہتے ہیں ایک امر پر اتفاق رکھتی ہے۔ ماں سوائے اس کے دوسرے قرائن بھی صاف بتلا رہے ہیں کہ حقیقت میں یہ لوگ اسرائیلی ہیں۔ مثلا کوہ سلیمان جو اول افغانوں کا مسکن تھا، خود یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس پہاڑ کا یہ نام اسرائیلی یادگار کے لحاظ سے رکھا گیا ہے۔ دوسرے ایک بڑا قرینہ یہ ہے کہ قلعہ خیبر جو افغانوں نے بنایا، کچھ شک نہیں کہ یہ خیبر کا نام بھی محض اسرائیلی یادگار کے لیے اس خیبر کے نام پر جو عرب میں ہے، جہاں یہود رہتے تھے، رکھا تھا۔ تیسرا قرینہ ایک یہ بھی ہے کہ افغانوں کی شکلیں بھی اسرائیلیوں سے بہت ملتی ہیں۔ اگر ایک جماعت یہودیوں کی ایک افغانوں کی جماعت کے ساتھ کھڑی کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا منہ اور ان کا اونچا ناک اور چہرہ بیضاوی ایسا باہم مشابہ معلوم ہوگا کہ خود دل بول اٹھے گا کہ یہ لوگ ایک ہی خاندان میں سے ہیں۔ چوتھا قرینہ افغانوں کی پوشاک بھی ہے۔ افغانوں کے لمبے کرتے اور جبے یہ وہی وضع اور پیرایا اسرائیلیوں کا ہے جس کا انجیل میں بھی ذکر ہے۔ پانچواں قرینہ ان کے وہ رسوم ہیں جو یہودیوں سے بہت ملتے ہیں۔ مثلا ان کے بعض قبائل ناطا اور نکاح میں کچھ چندہ فرق نہیں سمجھتے، اور عورتیں اپنے منصوب سے بلا تکلف ملتی ہیں اور باتیں کرتی ہیں۔ حضرت مریم صدیقہ کا اپنے منصوب یوسف کے ساتھ قبل نکاح کے پھرنا اس اسرائیلی رسم پر پختہ شہادت ہے، مگر قوانین سرحدی کے بعض قبائل میں یہ مماثلت عورتوں کی اپنے منصوبوں سے حد سے زیادہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات نکاح سے پہلے حمل بھی ہو جاتا ہے، جس کو برا نہیں مانتے، بلکہ ہنسی ٹھٹھے میں بات کو ٹال دیتے ہیں، کیونکہ یہود کی طرح یہ لوگ ناطے کو ایک قسم کا نکاح ہی جانتے ہیں جس میں پہلے مہر بھی مقرر ہو جاتا ہے۔ چھٹا قرینہ افغانوں کے بنی اسرائیل ہونے پر یہ ہے کہ افغانوں کا یہ بیان کہ قیس ہمارا مورث اعلیٰ ہے ان کے بنی اسرائیل ہونے کی تائید کرتا ہے، کیونکہ یہودیوں کی کتب مقدسہ میں سے جو کتاب پہلی تاریخ کے نام سے موسوم ہے، اس کے باب 9 آیت 39 میں قیس کا ذکر ہے، اور وہ بنی اسرائیل میں سے تھا۔ اس سے ہمیں پتہ ملتا ہے کہ یا تو اسی قیس کی اولاد میں سے کوئی دوسرا قیس ہوگا جو مسلمان ہو گیا ہوگا، اور یا یہ کہ مسلمان ہونے والے کا کوئی اور نام ہوگا اور وہ اس قیس کی اولاد میں سے ہوگا، اور پھر بباعث خطائے حافظہ اس کا نام بھی قیس سمجھا گیا۔ بہرحال ایک ایسی قوم کے منہ سے قیس کا لفظ نکلنا جو کتب یہود سے بالکل بے خبر تھی اور محض ناخواندہ تھی، یقینی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ قیس کا لفظ انہوں نے اپنے باپوں سے سنا تھا کہ ان کا مورث اعلیٰ ہے۔ پہلی تاریخ آیت 39 کی یہ عبارت ہے، اور نیر سے قیس پیدا ہوا، اور قیس سے ساؤل پیدا ہوا، اور ساؤل سے یہوندن۔ ساتواں قرینہ اخلاقی حالتیں ہیں، جیسا کہ سرحدی افغانوں کی زود رنجی اور تلون مزاجی اور خود غرضی اور گردن کشی اور کج مزاجی اور کج روی اور دوسرے جذبات نفسانی اور خونی خیالات اور جاہل اور بے شعور ہونا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ یہ تمام صفات وہی ہیں جو توریت اور دوسرے صحیفوں میں اسرائیلی قوم کی لکھی گئی ہیں، اور اگر قرآن شریف کھول کر سورہ بقرہ سے بنی اسرائیل کی صفات اور عادات اور اخلاق اور افعال پڑھنا شروع کرو تو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا سرحدی افغانوں کی اخلاقی حالتیں بیان ہو رہی ہیں،
اور یہ رائے یہاں تک صاف ہے کہ اکثر انگریزوں نے بھی یہی خیال کیا ہے۔ برنیئر نے جہاں یہ لکھا ہے کہ کشمیر کے مسلمان کشمیری بھی دراصل بنی اسرائیل ہیں، وہاں بعض انگریزوں کا بھی حوالہ دیا ہے اور ان تمام لوگوں کو ان 10 فرقوں میں سے ٹھہرایا ہے جو مشرق میں گم ہیں، جن کا اب اس زمانے میں پتہ ملا ہے کہ وہ در حقیقت سب کے سب مسلمان ہو گئے ہیں۔ پھر جبکہ افغانوں کی قوم کے اسرائیلی ہونے میں اتنے قرائن موجود ہیں اور خود وہ تعامل کے طور پر اپنے باپ دادوں سے سنتے آئے ہیں کہ وہ قوم اسرائیلی ہیں اور یہ باتیں ان کی قوم میں واقعات شہرت یافتہ ہیں، تو سخت ناانصافی ہوگی کہ ہم محض تحکم کے طور سے ان کے ان بیانات سے انکار کریں۔ ذرا یہ تو سوچنا چاہیے کہ ان کے دلائل کے مقابلے پر ہمارے ہاتھ میں انکار کی کیا دلیل ہے۔ یہ ایک قانونی مسئلہ ہے کہ ہر ایک پرانی دستاویز جو 40 برس سے زیادہ کی ہو وہ اپنی صحت کا آپ ثبوت ہوتی ہے، جبکہ 1000 سال سے دوسری قوموں کی طرح جو اپنی اپنی اصلیت بیان کرتی ہیں، افغان لوگ اپنی اصلیت قوم اسرائیل قرار دیتے ہیں، تو ہم کیوں جھگڑا کریں اور کیا وجہ کہ ہم قبول نہ کریں؟ یاد رہے کہ یہ ایک دو کا بیان نہیں، یہ ایک قوم کا بیان ہے جو لاکھوں انسانوں کا مجموعہ ہے اور پشت بعد پشت کے گواہی دیتے چلے آئے۔ اب جب کہ یہ بات فیصلہ پا چکی کہ تمام افغان در حقیقت بنی اسرائیل ہیں، تو اب یہ دوسرا امر ظاہر کرنا باقی رہا کہ پیشگوئی توریت استثناء باب 18 آیت 15 سے 19 تک کی افغانی سلطنت سے بکمال وضاحت پوری ہو گئی۔ یہ پیشگوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہے، جس کا محصل یہ ہے کہ خدا نے یہ مقدر کیا ہے کہ موسیٰ کی طرح دنیا میں ایک اور نبی آئے گا، یعنی ایسے وقت میں جب کہ پھر بنی اسرائیل فرعون کے زمانے کی مانند طرح طرح کی ذلتوں اور دکھوں میں ہوں گے، اور وہ نبی ان کو جو اس پر ایمان لائیں گے ان دکھوں اور بلاؤں سے نجات دے گا۔ اور جس طرح موسیٰ پر ایمان لانے سے بنی اسرائیل نے نہ صرف دکھوں سے نجات پائی بلکہ ان میں سے بادشاہ بھی ہو گئے، ایسا ہی ان اسرائیلیوں کا انجام ہوگا جو اس نبی پر ایمان لائیں گے، یعنی آخر ان کو بھی بادشاہی ملے گی اور ملکوں کے حکمران ہو جائیں گے۔ اسی پیشگوئی کو عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام پر لگانا چاہا تھا، جس میں وہ ناکام رہے کیونکہ وہ لوگ اس مماثلت کا کچھ ثبوت نہ دے سکے، اور یہ تو ان کے دل کا ایک خیالی پلاؤ ہے کہ یسوع نے گناہوں سے نجات دی۔ حاشیہ در حاشیہ، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسرے نبیوں کی طرح حتی الوسع قوم کے بعض لوگوں کی اصلاح کی، مگر اصلاح کرنا ان سے کچھ خاص نہیں۔ تمام نبی اصلاح کے لیے ہی آتے ہیں، نہ فساد پھیلانے کے لیے۔ ہاں، مغفرت کا چشمہ انہی کی ذات کا ہونا اور انسان کی حق تلفیاں ہوں یا خدا کی، سب ان کے تو فعل بخشے جانا، یہ صرف ایک بہودہ دعویٰ ہے جو علاوہ عدم ثبوت قانون قدرت کے بھی برخلاف ہے۔ کیا یورپ کے لوگ جو عیسائی ہو گئے ہر ایک قسم کی بدکاری اور زناکاری اور شراب خوری سے سخت متنفر اور موحدانہ زندگی بسر کرتے ہیں؟ ہم نے تو یورپ دیکھا نہیں، جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھنا چاہیے کہ یورپ کی کیا حالت ہے۔ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ علاوہ اور باتوں کے ایک لندن میں ہی شراب خوری کی یہ کثرت ہے کہ اگر شراب کی دکانیں سیدھے خط میں لگائی جائیں تو تخمیناً 70 میل تک ان کا طول ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنا چاہیے کہ اول تو گناہوں سے نجات پانا ایک ایسا امر ہے جو آنکھوں سے چھپا ہوا ہے، کون کسی کے اندرونی حالات اور خطرات کے بجوز خدا تعالی سے واقف ہو سکتا ہے؟ پھر یورپ جو عیسائیوں کے لیے عیسائیت کی زندگی کا ایک کھلا کھلا نمونہ ہے، جو کچھ ظاہر کر رہا ہے اس کے بیان کی حاجت نہیں۔ ہم محض اس قوم کی معصومانہ زندگی قبول کر سکتے ہیں جس کے بعد افراد معصومانہ زندگی کے نشان اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور راست بازوں کے برکات ان میں پائے جاتے ہوں۔ یہ قوم تو اسلام ہے جس کی راست بازی کے انوار کسی زمانے میں کم نہیں ہوئے، ورنہ صرف دعویٰ دلیل کا کام نہیں دے سکتا، ماں سوائے اس کے یہ دعویٰ کہ گناہوں کا منجی کسی دوسرے زمانے میں آنے والا تھا، اس وجہ سے بھی نامعقول ہے کہ اگر ایسا منجی بھیجنا منظور تھا تو موسیٰ کے وقت میں ہی اس کی ضرورت تھی، کیونکہ بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں غرق تھے، یہاں تک کہ بت پرستی کر کے گناہوں کی معافی کے محتاج تھے۔ بس یہ کس قدر غیر معقول بات ہے کہ گناہ تو اسی وقت بکثرت ہوں، یہاں تک کہ گوسالہ پرستی تک نوبت پہنچی اور گناہوں سے نجات دینے والا 1400 برس بعد آوے۔
جبکہ کروڑا انسان انہی گناہوں کی وجہ سے داخل جہنم ہو چکے ہوں۔ ایسے ضعیف اور بودے خیال کو کون قبول کر سکتا ہے؟ اور اس کے مقابل پر یہ کس قدر صاف بات ہے کہ اس منجی سے مراد بلاؤں سے نجات دینے والا تھا، اور وہ در حقیقت ایسے وقت میں آیا جبکہ یہودیوں پر چاروں طرف سے بلائیں محیط ہو گئی تھیں۔ کئی دفعہ غیر قوموں کے بادشاہ ان کو گرفتار کر کے لے گئے، کئی دفعہ غلام بنائے گئے، اور 2 دفعہ ان کی ہیکل مسمار کی گئی۔ ہمارے معنوں کی روح سے زمانہ ثبوت دیتا ہے کہ در حقیقت بلاؤں سے نجات دینے والا ایسے وقت آنا چاہیے تھا جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ مگر اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یسوع جو ہیرودوس کے زمانے میں پیدا ہوا وہی زمانہ گناہوں کے منجی کے بھیجنے کا زمانہ تھا تاکہ گناہوں سے نجات بخشے۔ غرض روحانی منجی ہونا ایسی بات ہے کہ محض تکلف اور بناوٹ سے بنائی گئی ہے۔ یہودی جس حالت کے لیے اب تک روتے ہیں وہ یہی ہے کہ کوئی ایسا منجی پیدا ہو جو ان کو دوسری حکومتوں سے آزادی بخشے۔ کبھی کسی یہودی کے خواب میں بھی نہیں آیا کہ روحانی منجی آئے گا، اور نہ توریت کا یہ منشا ہے۔ توریت تو صاف کہہ رہی ہے کہ آخری دنوں میں پھر بنی اسرائیل پر مصیبتیں پڑیں گی اور ان کی حکومت اور آزادی جاتی رہے گی۔ پھر ایک نبی کی معرفت خدا اس حکومت اور آزادی کو دوبارہ بحال کرے گا۔ تو یہ پیشگوئی بڑے زور شور اور وضاحت کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے پوری ہو گئی، کیونکہ جب یہود لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو اسی زمانے میں حکومت اور امارت اور آزادی ان کو مل گئی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ لوگ ببرکت قبول اسلام روئے زمین کے بادشاہ ہو گئے، اور وہ شوکت اور حکومت اور امارت اور بادشاہت ان کو حاصل ہوئی جو حضرت موسیٰ کے ذریعے سے بھی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ افغانوں کا عروج جو بنی اسرائیل ہیں شہاب الدین غوری کے وقت سے شروع ہوا، اور جب بہلول لودھی افغان تخت نشین ہوا تب ہندوستان میں عام طور پر افغانوں کی امارت اور حکومت کی بنیاد پڑی۔ اور یہ افغان بادشاہ یعنی بہلول بہت حریص تھا کہ ہندوستان میں افغانوں کی حکومت اور امارت پھیلاوے اور ان کو صاحب املاک اور جاگیر کرے۔ اس لیے اس نے اپنی سلطنت میں جوق جوق افغان طلب کر کے ان کو عہدے اور حکومت اور بڑے بڑے املاک عطا کیے، اور جب تک کہ ہندوستان کی سلطنت بہلول اور شیر شاہ افغان سوری کے خاندان میں رہی تب تک افغانوں کی آبادی اور ان کی دولت اور طاقت بڑی ترقی میں رہی، یہاں تک کہ یہ لوگ امارت اور حکومت میں اعلیٰ درجے تک پہنچ گئے۔ افغانوں کی سلطنت اور اقبال اور دولت کے تصور کے وقت احمد شاہ ابدالی سدوزئی کے اقبال پر بھی ایک نظر ڈالنی چاہیے جو افغانوں میں سے ایک زبردست بادشاہ ہوا ہے، اور پھر تیمور شاہ سدوزئی اور شاہ زمان اور شجاع الملک اور شاہ محمود اور امیر دوست محمد خان اور امیر شیر علی خان ہوئے، اور اب بھی والی ملک کے کابل افغان ہے جو اس ملک کا بادشاہ کہلاتا ہے، یعنی امیر عبد الرحمن۔ ان تمام واقعات سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کو جو دوبارہ آزادی اور شوکت اور سلطنت کا وعدہ دیا گیا تھا وہ ان کے مسلمان ہونے کے بعد آخر پورا ہو گیا۔ اس سے توریت کی سچائی پر ایک قوی دلیل پیدا ہوتی ہے کہ کیوں کر توریت کے وہ تمام وعدے بڑی قوت اور شان کے ساتھ انجام کار پورے ہو گئے، اور اس جگہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ نبی جو بنی اسرائیل کی دوبارہ مصیبتوں کے وقت منجی ٹھہرایا گیا تھا وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہاں، جس طرح پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف راہ میں بنی اسرائیل کو چھوڑ کر وفات پائی اور قوم اسرائیل کو ان کے بعد سلطنت ملی، اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جیسے جیسے بنی اسرائیل اسلام میں داخل ہوتے گئے حکومت اور امارت ان کو ملتی گئی، یہاں تک کہ آخر کار دنیا کے بڑے بڑے حصوں کے بادشاہ ہو گئے۔ ایسا ہی یہودیوں پر بھی آپ نے آزادی اور نجات کا دروازہ کھولا اور پھر حکومت اور امارت تک پہنچایا، یہاں تک کہ چند صدیوں کے بعد ہی وہ روئے زمین کے بادشاہ ہو گئے، کیونکہ یہ قوم افغان جن کی اب تک افغانستان میں بادشاہت پائی جاتی ہے یہ لوگ دراصل یہودی ہی ہیں، اور برنیر صاحب اپنی کتاب وقائع عالمگیر میں یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ تمام کشمیری بھی دراصل یہودی ہیں، اور ان میں بھی ایک بادشاہ گزرا ہے، اور افغانوں کی بادشاہت مسلسل کئی صدیوں سے چلی آتی ہے۔ اب جب کہ یہودیوں کی کتب مقدسہ میں نہایت صفائی سے بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ کی مانند ایک منجی ان کے لیے بھیجا جائے گا، یعنی وہ ایسے وقت میں آئے گا کہ جب قوم یہود
فرعون کے زمانے کی طرح سخت ذلت اور دکھ میں ہوگی، اور پھر اس منجی پر ایمان لانے سے وہ تمام دکھوں اور ذلتوں سے رہائی پائیں گے۔ تو کچھ شک نہیں کہ یہ پیشگوئی جس کی طرف یہود کی ہر زمانے میں آنکھیں لگی رہی ہیں وہ ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے ذریعے سے توریت کی پیشگوئی کمال وضاحت سے پوری ہو گئی۔ کیونکہ جب یہودی ایمان لائے تو ان میں سے بڑے بڑے بادشاہ ہوئے۔ یہ اس بات پر دلیل واضح ہے کہ خدا تعالی نے اسلام لانے سے ان کا گناہ بخشا اور ان پر رحم کیا، جیسا کہ توریت میں وعدہ تھا۔ پھر ہم اپنی پہلی کلام کی طرف عود کر کے کہتے ہیں کہ مسیح موعود کے لیے قرآن شریف میں صرف وہی پیشگوئی نہیں جو ہم پہلے لکھ چکے ہیں، بلکہ ایک اور پیشگوئی ہے جو بڑی وضاحت سے آنے والے مسیح کی خبر دیتی ہے، اور وہ یہ ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ الجمعہ 3 و 4۔ اس آیت کا محصل یہ ہے کہ خدا وہ خدا ہے جس نے ایسے وقت میں رسول بھیجا کہ لوگ علم اور حکمت سے بے بہرہ ہو چکے تھے، اور علوم حکمیہ دینیہ جن سے تکمیل نفس ہو اور نفوس انسانیہ علمی اور عملی کمال کو پہنچیں بالکل گم ہو گئی تھی، اور لوگ گمراہی میں مبتلا تھے، خدا اور اس کی صراط مستقیم سے بہت دور جا پڑے تھے۔ تب ایسے وقت میں خدا تعالی نے اپنا رسول امی بھیجا، اور اس رسول نے ان کے نفسوں کو پاک کیا اور علم الکتاب اور حکمت سے ان کو مملو کیا، یعنی نشانوں اور معجزات سے مرتبہ یقین کامل تک پہنچایا، اور خدا شناسی کے نور سے ان کے دلوں کو روشن کیا۔ اور پھر فرمایا کہ ایک گروہ اور ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، وہ بھی اول تاریکی اور گمراہی میں ہوں گے، اور علم اور حکمت اور یقین سے دور ہوں گے۔ تب خدا ان کو بھی صحابہ کے رنگ میں لائے گا، یعنی جو کچھ صحابہ نے دیکھا وہ ان کو بھی دکھایا جائے گا، یہاں تک کہ ان کا صدق اور یقین بھی صحابہ کے صدق اور یقین کی مانند ہو جائے گا۔ اور حدیث صحیح میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کے وقت سلمان فارسی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا لو کان الایمان معلقا بالثریا لنالہ رجل من فارس، یعنی اگر ایمان ثریا پر یعنی آسمان پر بھی اٹھ گیا ہوگا تب بھی ایک آدمی فارسی الاصل اس کو واپس لائے گا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایک شخص آخری زمانے میں فارسی الاصل پیدا ہوگا، اس زمانے میں جس کی نسبت لکھا گیا ہے کہ قرآن آسمان پر اٹھایا جائے گا۔ یہی وہ زمانہ ہے جو مسیح موعود کا زمانہ ہے، اور یہ فارسی الاصل وہی ہے جس کا نام مسیح موعود ہے، کیونکہ صلیبی حملہ جس کے توڑنے کے لیے مسیح موعود کو آنا چاہیے وہ حملہ ایمان پر ہی ہے، اور یہ تمام آثار صلیبی حملے کے زمانے کے لیے بیان کیے گئے ہیں، اور لکھا ہے کہ اس حملے کا لوگوں کے ایمان پر بہت برا اثر ہوگا۔ وہی حملہ ہے جس کو دوسرے لفظوں میں دجالی حملہ کہتے ہیں۔ آثار میں ہے کہ اس دجال کے حملے کے وقت بہت سے نادان خدا لا شریک کو چھوڑ دیں گے، اور بہت سے لوگوں کی ایمانی محبت ٹھنڈی ہو جائے گی، اور مسیح موعود کا بڑا بھاری کام تجدید ایمان ہوگا، کیونکہ حملہ ایمان پر ہے۔ اور حدیث لو کان الایمانوں سے جو شخص فارسی الاصل کی نسبت ہے، یہ بات ثابت ہے کہ وہ فارسی الاصل ایمان کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے آئے گا۔ بس جس حالت میں مسیح موعود اور فارسی الاصل کا زمانہ بھی ایک ہی ہے اور کام بھی ایک ہی ہے، یعنی ایمان کو دوبارہ قائم کرنا، اس لیے یقینی طور پر ثابت ہوا کہ مسیح موعود ہی فارسی الاصل ہے، اور اسی کی جماعت کے حق میں یہ آیت ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ الجمعہ 4۔ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ کمال ضلالت کے بعد ہدایت اور حکمت پانے والے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور برکات کو مشاہدہ کرنے والے صرف دو ہی گروہ ہیں۔ اول صحابہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے سخت تاریکی میں مبتلا تھے، اور پھر بعد اس کے خدا تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے زمانہ نبوی پایا اور معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے اور پیشگوئیوں کا مشاہدہ کیا، اور یقین نے ان میں ایک ایسی تبدیلی پیدا کی کہ گویا صرف ایک روح رہ گئے،
دوسرا گروہ جو بموجب آیت موصوفہ والا صحابہ کی مانند ہیں مسیح موعود کا گروہ ہے، کیونکہ یہ گروہ بھی صحابہ کی مانند حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھنے والا ہے اور تاریکی اور ضلالت کے بعد ہدایت پانے والا۔ اور آیت آخرین منہم میں جو اس گروہ کو منہم کی دولت سے یعنی صحابہ سے مشابہ ہونے کی نعمت سے حصہ دیا گیا ہے، یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے، یعنی جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے اور پیشگوئیاں مشاہدہ کیں، ایسا ہی وہ بھی مشاہدہ کریں گے، اور درمیانی زمانے کو اس نعمت سے کامل طور پر حصہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ آج کل ایسا ہی ہوا کہ 1300 برس بعد پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا دروازہ کھل گیا اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ کسوف رمضان میں موافق حدیث دار قطنی اور فتاوی ابن حجر کے ظہور میں آ گیا، یعنی چاند گرہن اور سورج گرہن رمضان میں ہوا، اور جیسا کہ مضمون حدیث تھا اسی طرح پر چاند گرہن اپنی گرہن کی راتوں میں سے پہلی رات میں اور سورج گرہن اپنے گرہن کے دنوں میں سے بیچ کے دنوں میں وقوع میں آیا، ایسے وقت میں جب مہدی ہونے کا مدعی موجود تھا، اور یہ صورت جب سے کہ زمین اور آسمان پیدا ہوا کبھی وقوع میں نہیں آئی، کیونکہ اب تک کوئی شخص نظیر اس کی صفحہ تاریخ میں ثابت نہیں کر سکا۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جو لوگوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ پھر ذوالسنین ستارہ بھی جس کا نکلنا مہدی اور مسیح موعود کے وقت میں بیان کیا گیا تھا، ہزاروں انسانوں نے نکلتا ہوا دیکھ لیا۔ ایسا ہی جاوا کی آگ بھی لاکھوں انسانوں نے مشاہدہ کی۔ ایسا ہی طاعون کا پھیلنا اور حج سے روکے جانا بھی سب نے بچشم خود ملاحظہ کر لیا۔ ملک میں ریل کا تیار ہونا، اونٹوں کا بیکار ہونا، یہ تمام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے جو اس زمانے میں اسی طرح دیکھے گئے جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے معجزات کو دیکھا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس آخری گروہ کو منہم کے لفظ سے پکارا تا یہ اشارہ کرے کہ معائنہ معجزات میں وہ بھی صحابہ کے رنگ میں ہی ہیں۔ سوچ کر دیکھو کہ 1300 برس میں ایسا زمانہ منہاج نبوت کا اور کس نے پایا؟ اس زمانے میں جس میں ہماری جماعت پیدا کی گئی ہے، کئی وجوہ سے اس جماعت کو صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشابہت ہے۔ وہ معجزات اور نشانوں کو دیکھتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے دیکھا، وہ خدا تعالیٰ کے نشانوں اور تازہ بتازہ تائیدات سے نور اور یقین پاتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے پایا۔ وہ خدا کی راہ میں لوگوں کے ٹھٹھے اور ہنسی اور لان تان اور طرح طرح کی دل آزاری اور بد زبانی اور قطع رحم وغیرہ کا صدمہ اٹھا رہے ہیں جیسا کہ صحابہ نے اٹھایا۔ وہ خدا کے کھلے کھلے نشانوں اور آسمانی مددوں اور حکمت کی تعلیم سے پاک زندگی حاصل کرتے جاتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے حاصل کی۔ بہتیرے ان میں سے ایسے ہیں کہ نماز میں روتے اور سجدہ گاہوں کو آنسوؤں سے تر کرتے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم روتے تھے۔ بہتیرے ان میں ایسے ہیں جن کو سچی خوابیں آتی ہیں اور الہام الہی سے مشرف ہوتے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہوتے تھے۔ بہتیرے ان میں ایسے ہیں کہ اپنی محنت سے کمائے ہوئے مالوں کو محض خدا تعالیٰ کی مرضات کے لیے ہمارے سلسلے میں خرچ کرتے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم خرچ کرتے تھے۔ ان میں ایسے لوگ کئی پاؤ گے کہ جو موت کو یاد رکھتے اور دلوں کے نرم اور سچی تقوی پر قدم مار رہے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت تھی۔ وہ خدا کا گروہ ہے جن کو خدا آپ سنبھال رہا ہے اور دن بدن ان کے دلوں کو پاک کر رہا ہے اور ان کے سینوں کو ایمانی حکمتوں سے بھر رہا ہے اور آسمانی نشانوں سے ان کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے جیسا کہ صحابہ کو کھینچتا تھا۔ غرض اس جماعت میں وہ ساری علامتیں پائی جاتی ہیں جو آخرین منہم کے لفظ سے مفہوم ہو رہی ہیں، اور ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ کا فرمودہ ایک دن پورا ہوتا۔ اور آیت آخرین منہم میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جیسا کہ یہ جماعت مسیح موعود کی صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت سے مشابہ ہے، ایسا ہی جو شخص اس جماعت کا امام ہے وہ بھی ذلی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتا ہے، جیسا کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی موعود کی صفت فرمائی کہ وہ آپ سے مشابہ ہوگا۔ اور دو مشابہت اس کے وجود میں ہوں گی، ایک مشابہت حضرت مسیح علیہ السلام سے جس کی وجہ سے وہ مسیح کہلائے گا، اور دوسری مشابہت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی وجہ سے وہ مہدی کہلائے گا۔ اسی راز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لکھا ہے
کہ ایک حصہ اس کے بدن کا اسرائیلی وضع اور رنگ پر ہوگا اور دوسرا حصہ عربی وضع اور رنگ پر۔ حضرت مسیح علیہ السلام ایسے وقت میں آئے تھے جبکہ ملت موسوی یونانی حکماء کے حملوں سے خطرناک حالت میں تھی، اور تعلیم توریت اور اس کی پیشگوئیوں اور معجزات پر سخت حملہ کیا جاتا تھا، اور یونانی خیالات کے موافق خدا تعالیٰ کے وجود کو بھی ایک ایسا وجود سمجھا گیا تھا کہ جو صرف مخلوق میں مخلوط ہے اور مدبر بالارادہ نہیں، اور سلسلہ نبوت سے ٹھٹھا کیا جاتا تھا۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبعوث کرنے سے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 1400 برس بعد آئے، خدا تعالیٰ کا یہ ارادہ تھا کہ موسوی نبوت کی صحت اور اس سلسلے کی حقانیت پر تازہ شہادت قائم کرے، اور نئی تائیدات اور آسمانی گواہوں سے موسوی عمارت کی دوبارہ مرمت کر دیوے۔ اسی طرح جو اس امت کے لیے مسیح موعود بھی 14ویں صدی کے سر پر بھیجا گیا، اس کی بعثت سے بھی یہی مطلب تھا کہ جو یورپ کے فلسفے اور یورپ کی دجالیت نے اسلام پر طرح طرح کے حملے کیے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور پیشگوئیوں اور معجزات سے انکار، اور تعلیم قرآنی پر اعتراض، اور برکات اور انوار اسلام کو سخت استہزاء کی نظر سے دیکھا ہے، ان تمام حملوں کو نیست و نابود کرے، اور نبوت محمدیہ علی صاحبہا الف و الف سلام کو تازہ تصدیق اور تائید سے حق کے طالبوں پر چمکاوے۔ اور یہی سر ہے جو براہین احمدیہ کے صفحہ 522 میں آج سے 17 برس پہلے ایک الہام اسی بارے میں ہوا۔ وہ الہام خدا تعالیٰ کا لاکھوں انسانوں میں شائع ہو چکا ہے، اور وہ یہ ہے: بخرام کے وقت تو نزدیک رسید، و پائے محمدیاں بر منار بلند تر محکم افتاد، پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار۔ خدا تیرے سب کام درست کرے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا، رب الافواج اس طرف توجہ کرے گا۔ اس نشان کا مدعا یہ ہے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 522۔ اور خوب غور کرو کہ میرے نشانوں سے کیا مدعا ٹھہرایا گیا۔ ابھی میں بیان کر چکا ہوں کہ اسی مطلب کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، تا تکذیب کی حالت میں نئے نشانوں کے ساتھ توریت کی تصدیق کریں، اور اسی مطلب کے لیے خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تا نئے نشانوں کے ساتھ قرآن شریف کی سچائی غافل لوگوں پر ظاہر کی جائے۔ اسی کی طرف الہام الہی میں اشارہ ہے کہ پائے محمدیاں پر مینار بلند تر محکم افتاد، اور یہی اشارہ اس دوسرے الہام براہین احمدیہ میں ہے: الرحمن علم القرآن لتنذر قوما ما انذر آباؤہم ولتستبین سبیل المجرمین قل انی امرت وانا اول المؤمنین۔ اگر کوئی کہے کہ حضرت عیسیٰ نبی اللہ ہو کر توریت کی تصدیق کے لیے آئے، پس ان کے مقابل پر تمہاری گواہی کیا قدر رکھتی ہے؟ اس جگہ بھی تصدیق جدید کے لیے کوئی نبی ہی چاہیے تھا۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں اس نبوت کا دروازہ تو بند ہے جو اپنا سکہ جماتی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، الاحزاب 41۔ اور حدیث میں ہے: لا نبی آبادی۔ اور بہیں ہمہ حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات نصوص قطعیہ سے ثابت ہو چکی، لہذا دنیا میں ان کے دوبارہ آنے کی امید تمہ خام۔ اور اگر کوئی اور نبی نیا یا پرانا آوے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر خاتم الانبیاء رہیں؟ ہاں، وحی ولایت اور مکالمات الہیہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ اس حالت میں مطلوب صرف یہ ہے کہ نئے نشانوں کے ساتھ دین حق کی تصدیق کی جائے اور سچے دین کی شہادت دی جائے۔ تو جو نشان خدا تعالیٰ کے نشان ہیں، خواہ وہ نبی کے ذریعے سے ظاہر ہوں اور خواہ ولی کے ذریعے سے، وہ سب ایک درجے کے ہیں، کیونکہ بھیجنے والا ایک ہی ہے۔ ایسا خیال کرنا سراسر جہالت اور حمق ہے کہ اگر خدا تعالیٰ نبی کے ہاتھ سے اور نبی کے ذریعے سے کوئی تائید سماوی کرے تو وہ قوت اور شوکت میں زیادہ ہے، اور اگر ولی کی معرفت وہ تائید ہو تو وہ قوت اور شوکت میں کم ہے۔ بلکہ بعض نشان تو تائید اسلام کے ایسے ظاہر ہوتے ہیں کہ اس وقت نہ کوئی نبی ہوتا ہے اور نہ ولی، جیسا کہ اصحاب الفیل کے ہلاک کرنے کا نشان ظاہر ہوا۔ یہ تو مسلم ہے کہ ولی کی کرامت نبی مطبوع کا معجزہ ہے۔ پھر جب کہ کرامت بھی معجزہ ہوئی تو معجزات میں تفریق کرنا ایمانداروں کا کام نہیں،
ما سوائے اس کے حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ محدث بھی نبیوں اور رسولوں کی طرح خدا کے مرسلوں میں داخل ہے۔ بخاری میں وما ارسلنا من رسول ولا نبی ولا محدث کی قرات غور سے پڑھو۔ اور نیز ایک دوسری حدیث میں ہے کہ علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل۔ صوفیاء نے اپنے مکاشفات سے بھی اس حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تصحیح کی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ مسلم میں مسیح موعود کے حق میں نبی کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی بطور مجاز اور استعارہ کے۔ اسی وجہ سے براہین احمدیہ میں بھی ایسے الفاظ خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے حق میں ہیں۔ دیکھو صفحہ 498 میں یہ الہام ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ۔ اس جگہ رسول سے مراد یہ عاجز ہے۔ اور پھر دیکھو صفحہ 504 براہین احمدیہ میں یہ الہام، جری اللہ فی حلل الانبیاء، جس کا ترجمہ ہے خدا کا رسول نبیوں کے لباس میں۔ اس الہام میں میرا نام رسول بھی رکھا گیا اور نبی بھی۔ بس جس شخص کے خود خدا نے یہ نام رکھے ہوں اس کو عوام میں سے سمجھنا کمال درجے کی شوخی ہے، اور خدا کے نشانوں کی شہادتیں کسی طرح کمزور نہیں ہو سکتیں، خواہ نبی کے ذریعے سے ہوں یا محدث کے ذریعے سے۔ اصل تو یہ ہے کہ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کا فیض ایک مظہر پیدا کر کے اپنی گواہی آپ دلاتا ہے، اور ولی کو مفت کا نام حاصل ہوتا ہے۔ تو در حقیقت ولی جو مصدق ہے وہ آپ سے زینت پاتا ہے، آپ اس سے زینت نہیں پاتے۔ وللہ در القائل ہما خوبان عالم را بزیورہا بیا رائن، تو سیمی تن چنا خوبی کہ زیورہا بیا رائی۔